جب ہیلپ کی آنکھ کھلی تو منظر تبدیل ہوا۔ وہ اس وقت ایک لگژری کار میں تھی۔ بے اختیار سیدھے ہوتے وہ کھڑکی پر ہاتھ رکھے باہر دیکھنے لگی تو دل بری طرح دھڑکا۔ وہ پاکستان پہنچ چکی تھی۔ نو میں پاکستان نہیں۔ وہ خود میں بڑبڑاتی جیسے ہی پلٹی، پیچھے عارضہ خانزادہ کو دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم عارضہ کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے، کیسا ریئیکٹ کرے۔ یہ شخص محبت کا جھانسا دے کر بہت کچھ برباد کر چکا تھا۔ شاید وہ ایلف کے اور باران دلشیر کے تعلق سے اب تک لاعلم نہیں تھا، نہ ہی ایلف اسے اس تعلق کی حقیقت سے آگاہی کر سکتی تھی۔ عارضہ کو نفرت سے دیکھتی وہ لب میٹ کی۔ ساری بیوقوفی تو اس کی اپنی تھی۔ وہ کیسے یقین کر سکتی تھی کوئی شخص ایلف جیسی نامکمل لڑکی سے محبت کرنے لگا، وہ بھی چند دنوں میں۔ اتنی محبت، عزت اور اہمیت کوئی اسے دے سکتا ہی نہیں۔ اچانک تلخی سے اپنے لب سکیڑے ایلف نے خود پر ضبط کیا۔ اپنی غلطی پر آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ یہی تو ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اپنی سوچ پر اس کا دل و دماغ بیک وقت جنگ کر رہا تھا۔ دماغ خود کو کوس رہا تھا وہ کیسے اس محبت کے جال میں پھنس گئی۔ کیا وہ اپنی حقیقت نہیں جانتی تھی کہ اس کی خود کی کیا حقیقت ہے؟ ایک عیب دار لڑکی جس کو کسی نے آج تک نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، بھلا اس پر اس قدر حسین اور دلکش مرد کیسے فریفتہ ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی سوچوں سے جنگ لڑ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ آج تک کوئی بھی مرد اس کے نزدیک اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ ایلف دلشیر اور دنیا کے درمیان ایک بڑی باؤنڈری تھی جو باران دلشیر نے کھڑی کی تھی۔ کیوں کوئی بھی باران دلشیر کی اجازت بغیر اسے کراس نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے ایک عالیشان مینشن کے آگے رکی۔ کچھ وقت بعد پورا گیٹ واہ ہوا تو گاڑی مینشن کے اندر داخل ہو گئی۔ ایلف بے یقینی سے اس محل نما گھر کو دیکھنے لگی جس کا پورچ بہت زیادہ وسیع تھا۔ بیک وقت کئی گاڑیاں اس پورچ میں کھڑی لائن سے گارڈز کھڑے تھے۔ ایلف کو محسوس بھی نہ ہوا عارضہ خانزادہ گاڑی سے اتر چکا ہے۔ ہوش تب آیا جب اس کی جانب کا دروازہ کھلا اور عارضہ خانزادہ نے اسے ہاتھ سے کھینچتے باہر نکالا۔ چھوڑو، خبردار جب مجھے چھوا بھی تو۔ غصے سے گھراتے ایلف چیخی، پر عارضہ خانزادہ خاموشی سے اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایلف اپنی پوری زور آزمائی کر رہی تھی پر اس طاقتور مرد سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل لرز رہا تھا کہ نہ جانے عارضہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ باران دلشیر کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ یہاں ہے۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک بڑے لاؤنج کو کراس کر کے ایک کمرے میں لایا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم جو چاہتے ہو وہ میں کبھی نہیں کروں گی، وہ غصے سے بے پرکار بولی تو عارضہ قدم ساکت ہوئے۔ ایلف کی بات میں کچھ ایسا تھا، وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ اس سے کیا کروائے گا؟ عارضہ خانزادہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ؟ یہ سوچ آتے ہی عارضہ کی رگیں دھنس گئیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، اب صرف تم میری پیاس بجھاؤ گی۔ تمہارے منہ تو اتنی آواز بھی نہیں کہ تم چلا سکو۔ کانوں میں ایک انجانی غیر مانوس سی آواز گونجتے ہی ایلف کا وجود آگ کی طرح دہکنے لگا تھا۔ اسے عارضہ خانزادہ کا لمس اپنی کلائی پر سخت اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ تم میری استعمال کی شے ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو تمہیں پیار کرے۔ دیکھو انداز الگ ہے پر پیار تو کروں گا نا میں۔ ایک اور انجانی سی سرگوشی سن ایلف نے آنکھیں میچتے زور سے جھٹکا دیا۔ عارضہ جو اس کے تاثرات غصے سے جبڑے بھینچے دیکھ رہا تھا، جھٹکے سے ایلف کا ہاتھ چھوڑا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ عارضہ نے غصے سے دانت پیستے پوچھا، پر ایلف نے اسے خود سے پرے دھکیل دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر کیوں لے جا رہا تھا؟ دل ابھی بھی یہ قبول کرنے سے انکاری تھا کہ سامنے کھڑا نوجوان اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے، پر ایک بادل کیا تم بیوقوف بن چکی تھی، مزید نہیں بن سکتی تھی۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے۔ چیٹر الفاظ ادا کرنے میں دقت ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے اس بات میں مطلع تھی لیکن کبھی اتنا احساس نہیں ہوا تھا اپنی کمتری کا جتنا آج ہو رہا تھا۔ کاش اس کی زبان میں یہ لڑکھڑاہٹ نہ ہوتی تو وہ کھل کر اپنی نفرت کا اظہار کر کے بتاتی کہ وہ عارضہ خانزادہ سے محبت نہیں کرتی۔ غم سے اور اپنی خوش فہمی پر شدت سے اس نے اپنے ہاتھ سائیڈ میں لگے کانچ کے شیشے پر مارے تو وہ پل میں اس کے دل کی طرح کرچی ہوتے اس کے نازک ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ سامنے کھڑا پتھر بنا شخص شاید اس سے اس قدر جنونی پن کی توقع نہیں رکھتا تھا، تبھی بے اختیار آگے بڑھا، پر جو ہی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہاتھ کی تقریب کا درد نہیں تھا بلکہ عجیب سا قرب تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا یہ کون سا قرب ہے۔ کیا اس کی اصلیت جان کر وہ لڑکی اس قدر ٹوٹی تھی؟ میں ہی پاگل ہوں، کیسے سوچ لیا کہ مجھ جیسی اٹک کر بولنے والی لڑکی سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ محبت نہیں، صرف پرینک تھا۔ وہ خود ہی ہنسنے لگی تھی، آنکھوں سے گرم سیال رواں تھا۔ میری بات سنو ایلف، تم پوری حقیقت نہیں جانتی۔ بہت تأمل سے اس نے ایلف کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ جس قدر وہ شارٹ ٹیمپر تھا اسے سمجھانے کی عادت نہیں تھی، پر اس لڑکی کے ساتھ اس کا انداز خود بخود بدل جاتا تھا۔ نہیں سنی تمہاری بکواس، سنا تم نے؟ تم ایک گھٹیا مرد ہو، بلکہ بزدل اور نامرد۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ وہ کمزور ضرور تھی پر پاگل نہیں تھی جو ہر کوئی اسے بیوقوف بناتا، جبکہ اس کے منہ سے
نامرد اور بزدل سن وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کی جانب بڑھا اور اس کے بال ہاتھوں میں دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا. تم میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہو ایلف. یو ہیو نو آئیڈیا واٹ ول آئی ڈو. انداز صاف وارننگ دینے والا تھا. پل بھر کے لیے ایلف کی ہلکی براؤن آنکھوں میں خوف کی نمی تیری لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس پر ہنسنے لگی. کیا کرو گے؟ ریپ کی دھمکی دے رہے ہو؟ یہ اسے ایلف کی طرف سے دوسرا جھٹکا ملا تھا. اسے ایلف کی طرف سے اتنی کھلی بات کی امید نہیں تھی. اسے میں بھی اس کا دماغ یہاں تک نہیں گیا تھا اور وہ لڑکی اس کے متعلق اتنا فضول سوچ رہی تھی. یہ سوچ اس کے دماغ کی رگیں بھرنے لگی. اگر تم نے ایک لفظ اور کہا تو شاید میں اس سے بھی باز نہ ہوں. وہ صاف دھمکی دے رہا تھا. اگر وہ ایسا سوچتی تھی تو ایسا ہی تھی. وہ کون سے اس سے محبت کرتا تھا جو اس کا دل رکھنے کے لیے نرمی برتا. اگر مقابل کھڑی لڑکی نرمی سے نہیں مان رہی تھی تو اسے کوئی حد نہیں تھا کہ وہ اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا. میں تم سے نفرت کرتی ہوں. آنکھیں سختی سے میتے بہت جما کر اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے. یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے بنا اٹکے کہا تھا. کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ وہ بنا اٹکے بولے اور اگر اب تک وہ بولی بھی تھی تو کیا ایسا کھلا نفرت کا پرچار. حضرت خانزادہ سینے میں غم و غصے سے اشتعال اٹھنے لگے تھے. وہ خود نفرت کا اظہار کر رہا تھا پر اس کے منہ سے نفرت کا اظہار برداشت کر پانا سوال روح تھا. اپنی اس کیفیت سے انجان اس نے ایلف کی بند لرزتی پلکوں کی جنبش کو دیکھا. شاید وہ صاف اعلان کر رہی تھی کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. میں نے اب تک ایسا کچھ کیا ہی نہیں مس ایلف کہ تم مجھ سے نفرت کرو پر اب میں تمہیں پورا حق دوں گا کہ تم مجھ سے نفرت کرو. حاضق نے غصے سے دانت پیستے بالوں کو زور سے جھڑکا دیا کہ ایلف نے کراہتے لرزتی آنکھیں کھولی اور نفرت سے اسے دیکھا. لیکن وہ زیادہ دیر اسے نظروں کی نفرت سے گائل نہ کر سکی کہ وہ بالوں سے کھینچتے اسے اپنے ساتھ اندر کی جانب لے جا رہا تھا. چھوڑو مجھے درندے انسان چھوڑو. اپنے بال چھٹوانے کی کوشش میں وہ چیخنے لگی لیکن وہ چلتا گیا اور سب سے آخری کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا اور اندر رکھے بیڈ پر اسے دھکا دیا. تم نفرت کرو مائی فٹ. جب تم نے محبت کا اظہار کیا تھا نا مجھے اس سے فرق پڑتا تھا. اب تم نفرت کا کہہ رہی ہو مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن تم میرے مقصد تک پہنچنے کی چابی ہو. جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا تم یہیں رہو گی. شفقیت سے کہتا وہ مسکرایا لیکن وہ جھوٹ کہہ رہا تھا. محبت کے اظہار سے نہ صحیح پر ایلف کے نفرت کے پرچار نے اسے دل و جان سے جلایا تھا. وہ اپنی اس جلن کو محسوس کر رہا تھا پر دانستہ طور پر انجان بانا تھا کہ علامہ اس نے اپنے دل کو یہ سمجھایا تھا ایلف صرف اس کی نفرت اور بدلے کی مستحق ہے. تب تم ایسا نہیں کر سکتے. میں یہاں نہیں رہ سکتی. وہ جو اتنی دیر سے شیرنی بنی اس پر وار کر رہی تھی اسے خوف سے بھیگی بلی بنی تھی. کیا سامنے کھڑا شخص نہیں جانتا وہ تو رات کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کرتی تھی. تنہائی سے خوفزدہ رہنے والی لڑکی کے لیے یہ تنہا کمرے کی سزا سخت زہر کا کام کرنے والی تھی. سامنے کھڑے شخص اس کا خوف بخوبی سمجھ رہا تھا. پر رہنا تو پڑے گا. کندھے اٹکاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا. ساتھ ہی دروازہ لاک کر لیا. ایسا مت کرو. اللہ کے لیے دروازہ کھولو. میرا دم گھٹ جائے گا. دروازہ پیٹتے وہ بری طرح رونے لگی. کھول دو. وہ تو جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی تھی پر سننے والا کون تھا؟ جو سننے والا واحد انسان تھا وہ بھی جا چکا تھا. زمین پر بیٹھتی وہ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ گئی. بچپن سے اب تک وہی کیوں سب کی نفرت کی حقدار رہی تھی. آخر کوئی کیوں اس سے محبت نہیں کرتا. محبت نہ صحیح کیا کسی کو اس سے ہمدردی بھی نہیں ہوتی تھی. پہلے ماں پھر باپ پھر بھائی اور اب وہ ایک شخص جس کی اصلیت اس کے لیے بچپن سے لے کر اب تک کی تمام تر اذیتوں میں سب سے زیادہ اذیتناک ثابت ہوئی تھی. پر غلطی تو اس کی اپنی تھی. اس نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے بلکہ وہ خود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے لگی تھی. پر وہ تو محبت نہیں تھی. تو پھر کیا تھا؟ نفرت. شدید نفرت تھا تم سے. حضرت خانزادہ بہت نفرت. اس کے لب مستقل نفرت کی تصویر پڑھتے پھڑپڑا رہے تھے جبکہ وہ ستمگار انجان تھا کہ ایلف کی یہ نفرت کیسے اسے قدموں پر ڈھیر کر دے گی. وہ جو شفقیت اور نفرت کا علم کھڑا کر رہا تھا وہ کچھ ہی واقعے میں کیسے پاش ہونے والا تھا جس کو جانے کے باوجود وہ سمیٹ نہیں پائے گا. عشق نامی لا علاج وبا بطور عذاب اسے تحفے میں ملنے والی تھی. رات سے دن اور پھر دن سے رات. یہ وقت کسی پھسلتی ریت کی طرح پھسل گیا اور برآمد شیر تھکے چہرے کے ساتھ گھر لوٹا تھا. اس نے گھر واپس آ کر کسی دوسری طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی. سیدھا اپنے کمرے میں قدم رکھا جو اب بھی 2 دن پہلے کی طرح پھیلا تھا. اس کے کمرے کی ہر چیز بکھری تھی. اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے سختی سے بول کر گیا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں نہ جائے. پر جس وجہ سے اس نے کمرے میں جانے سے منع کیا تھا وہ وجہ کمرے میں تھی ہی نہیں. وہ ہلکی سے مسکراتے بیڈ کی جانب بڑھا جہاں اس متاع حیات کا دوپٹہ اب بھی جوں کا توں پڑا تھا جو اب اس کی رگوں میں خون بن کر گردش کرنے لگی تھی. ابھی وہ اس کے دوپٹے کو اٹھائے ڈیرے قریب لائے تھے کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز پر پیچھے پلٹا تو دروازہ بند کر کے دروازے سے آنکھیں متخیر سی بے اختیار سکڑ گئیں. دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگائے انارا کھڑی تھی. سادہ سے نیلی سوٹ میں کچھ گھبرائی کچھ ناقابل فہم تھی. آج اس کی باڈی لینگویج میں کچھ تو ایسا تھا جس نے باران دلشیر کو
440 وولٹ کا جھٹکا لگایا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باران کا لہجہ پل میں پتھروں جیسا سخت ہوا تھا۔ وہ اپنے جذبات ہرگز اس لڑکی پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا، نہیں چاہتا تھا پھر کوئی اس کے جذبات کو آگ میں جھونک دے۔ جو آپ کو چاہیے تھا وہ دینے آئی ہوں، انارا نے بمشکل کہتے ساتھ اپنے گلے میں لٹکتا دوپٹہ زمین پر گرایا تھا، جسے دیکھتے باران کی آنکھوں میں لہو چھلکنے لگا۔ دانت بری طرح بھینچتے وہ غصے سے انارا کو گھن لگا۔ اس نازک لڑکی سے اس نے اس جرأت کی توقع نہیں کی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے انارا کے دوپٹے کو زمین پر پٹکتے وہ دہاڑا تو پل بھر کو انارا کا دل بھی خوف سے کانپ گیا۔ میرا ضبط مت آزماؤ اور یہاں سے ایک لمحے میں چلی جاؤ۔ 2 سیکنڈ سے زیادہ مجھے میرے سامنے یہاں نظر مت آنا، اس کے وجود سے نظریں پھیرتے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ تو انارا تلخی سے مسکرائی۔ خود پر ضبط کرنے کی ضرورت نہیں ہے اینجل باری، اگر آپ کہیں تو خود آپ کے بستر پر۔ اس سے زیادہ وہ بول نہیں سکی تھی کہ اس کا گلا باران کی سخت گرفت میں تھا، جسے وہ اپنے بائیں ہاتھ میں بری طرح دبوچ گیا تھا کہ انارا بری طرح ڈر کے آنکھیں میچ گئی۔ ابھی تو محبت کے جذبے کو دل میں پنپتا محسوس کیا تھا اور وہ لڑکی ابھی سے اسے کچل دینے کے در پہ تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہاری اس بات پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں، گردن پر پکڑ کو ڈھیلی کرتے سخت سخت لہجے میں کہا تو انارا نے اپنی نم آنکھوں سے ستمگر کو دیکھا جو خون اشم بلا بنا اسے کوڑ رہا تھا۔ کیوں؟ یہی تو آپ چاہتے تھے۔ اب جب خود پیش قدمی کر رہی ہوں تو انکار کیوں؟ باران کی پکڑ واپس سخت ہوتے دیکھ وہ لب بھینچ گئی تھی۔ تم جانتی ہو نارا، میرے اندر اتنی برداشت نہیں جتنا تم میرا امتحان لے رہی ہو۔ اس سے پہلے میرے ہاتھوں تم اپنی اس چھوٹی سی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ باران کے احتساب جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ انارا کے سوال پر اب کی باران دلشیر کا وجود پتھر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر جیسے جم سا گیا تھا۔ یوں لگا کہ ایک اور جملہ اس لڑکی نے کہا اور اگر وہ اس کے دل کا راز جان گئی تو وہ ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے ہوا میں بکھر جائے گا۔ اسی لیے خود سے دور کرنے کے لیے یہ ارباب اپنایا ہے نا اینجل باری؟ مجھے ڈرانا چاہتے تک میں یہاں سے چلی جاؤں؟ اب سے دور چلی جاؤں؟ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی باران دلشیر کا دل مٹھی میں آ رہا تھا، یا پوری جان زلزلوں کی زد میں آ رہی تھی۔ وہ کیسے اس کے دل کے بھید اتنی آسانی سے جان سکتی تھی؟ کیا وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس کے راز جان لے؟ پر وہ بھول گیا سامنے کھڑی لڑکی کوئی بھی نہیں بلکہ وہ پہلی ہستی تھی جو اس کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان ہوئی تھی، اور جس راز کو وہ چھپا رہا تھا اس کا نام محبت ہے، جس کی مہک ہواؤں کے ساتھ سفر کیا کرتی ہے۔ پر میں دور نہیں جاؤں گی اینجل باری، ہم کہ وہ کمزور لڑکی جو اس کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتی تھی اٹل لہجے میں بولی۔ باران نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ اس میں اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ باران دلشیر کے ایک عمل نے اس کو اتنی شہ دی تھی کہ وہ اس قدر مضبوط ہو گئی کہ باران کے آگے تن کے کھڑی ہو گئی اور اس سے محبت کا سوال کرنے لگی۔ یکدم باران دلشیر جان بوجھ کر کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی اچانک ہنسی اتنی غیر متوقع تھی کہ انارا کا دل ڈوبنے لگا۔ محبت؟ اور وہ بھی تم سے؟ وہ استحضائیہ سوال کر رہا تھا، لہجہ اس قدر حقارت میں ڈوبا تھا کہ اچانک انارا کا دل تکلیف سے دھڑکا۔ وجہ باران کے الفاظ نہیں، اس کی خالی آنکھیں تھیں اور عجیب سا لہجہ۔ تم ہو کون؟ اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ کیا شناخت، کیا پہچان ہے تمہاری؟ کوٹھے پر پلی بڑی ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، حد تک کہ اس لڑکے کو یہ بھی علم نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ حقارت سے پہلے مشکل سے الفاظ ادا کرتا ہوا انارا کو ساکت کر دیا۔ وہ حقیقت کہہ رہا تھا اور یہ حقیقت وہ بچپن سے ہر کسی سے سنتی آئی تھی، پر اتنی اذیت کبھی نہیں ہوئی تھی جو باران دلشیر کے منہ سے سن کر اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو باران دلشیر کون ہے؟ ایک جہان جانتا ہے باران دلشیر کو۔ باران دلشیر کے آگے پیچھے لڑکیاں مکھیوں کی طرح بناتی ہیں۔ حسن میرے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے باران دلشیر ایک اب نارمل لڑکی سے محبت کرے گا؟ اپنے بیڈ پر سکون سے بیٹھتے ہوئے انارا کے ساکت لرزتے وجود کو دیکھنے لگا، جس کی باتوں پر بری طرح لرز رہی تھی، ایسے جیسے وہ کمزور لڑکی بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ اچانک انارا کی نظریں جھکتی چلی گئیں، ہاتھ کی مٹھیوں زور سے بھینچ لی تھی تاکہ سامنے والے کے ذہن میں بجھے تھی جیسے الفاظ کو برداشت کر سکے۔ ہاں تمہیں ڈرایا ضرور تھا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں تمہیں خود سے اس گھر سے نہیں نکال سکتا، جس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے بلکہ یہ کہ میں نے زریمان سے وعدہ کیا تھا کہ اسے توڑ نہیں سکتا، اس لیے، اور تمہیں چھونے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اگر سچ سن لیا ہو تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ کہتے باران دلشیر نے اس کے وجود سے نظریں پھیر لی کہ کہیں اس کا شکستہ لرزتا کمزور وجود خود سے خود ہی بغاوت نہ کر بیٹھے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا اور وہ خوشبودار وجود اس کمرے سے نکل گیا۔ وہ جیسے اپنا مردہ وجود گھسیٹ کر شکستہ قدم اٹھاتی باہر گئی تھی۔ قیامت خیز سا منظر تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی باران دلشیر کو کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ غصے سے انارا کا دوپٹہ زمین پر پھینکتے وہ اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ دل کیا اپنی ذات کو ہی مٹا ڈالے، جس نے اس نازک وجود کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ ادا کیے جو اس کے لیے بے انتہا معتبر تھی، پر یہ ضروری تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے قریب کر کے اس کی اور اپنی زندگی کو مزید جہنم نہیں بنا سکتا تھا۔ اگلے دن ایان یونیورسٹی آئے اور اس کے قدم ریمپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف تھے۔
اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ زین نے اسے 3 ماہ کا وقت دیا تھا، پر وہ 1 ماہ میں سے باور کروانا چاہتا تھا کہ رحم یا دلشیر کے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتی۔ ابھی وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف ہی تھا جب اس کے فون کے رنگ ٹون نے اس کے قدم روکے۔ جیب سے موبائل نکال کر فون کو دیکھا تو وہ ضیاء کی ماں کا فون تھا۔ ایان نے کچھ لمحے توقع کے بعد فون اٹھا لیا، لیکن دوسری جانب سے جو کہا گیا سنتے ایان کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھ گیا۔ براؤن سن گلاسز کے پیچھے سختی سے آنکھیں میتے اس نے زیر لب صرف ایک ہی لفظ کہا، ایڈیٹ، اور پھر فون کٹ ہو گیا۔ ایان نے بے تحاشا غصے کو دبانے کے لیے اپنی ٹی شرٹ کے گلے سے کھینچا جیسے سخت الجھن ہوئی ہو۔ وہ کھلے گربان پہنتا تھا، لیکن آج معمول سے ہٹ کر اس نے کلوز نیک سی گرین ٹی شرٹ پہنا تھا اور اس پر سفید پینٹ۔ آستین کونیوں تک اوپر تھے اور پاؤں میں سفید نائکی کے شوز۔ اپنی جوڑا بند کو ٹائٹ کرتا وہ واپس پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں تھا کہ ایک بار پھر فون رنگ ہوا۔ اس پر اسکرین پر زین کے باپ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فون اٹھاتے کان سے لگایا تو اگلی جانب سے وہی بات کہی گئی جو ضیاء کی ماں کی طرف سے کہی گئی تھی۔ اوکے کہتے ایان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ دوست نہیں، بچے پال لیے میں نے، اس سے کہتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ آدھے گھنٹے بعد ایان کی گاڑی حیدر منشن کے پورچ میں رکی۔ گاڑی سے اترتے وہ سیدھا منشن کے اندر گیا تو سامنے ضیاء کی ماں ٹہل رہی تھی، چھوٹے سے ٹاپ اور بلیک جینز میں ہلکے کرل بال جن پر گولڈن شیڈ تھا، چہرے پر ہلکا میک اپ۔ وہ فون کان سے لگائے ٹہل رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ضیاء کی ماں نہیں لگتی تھی، بلکہ ایک ینگ وومن لگتی تھی۔ السلام علیکم، ضیاء روم میں؟ ایان نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے پوچھا تو وہ چونک کر پلٹتی رابطہ منقطع کر گئی۔ ضیاء کو کیا ہوا؟ ان کے سیدھے سوال پر ایان لب بھیج گیا۔ کون سا روگ لے لی ہے جو ضرورت سے زیادہ اسموکنگ کی وجہ سے رات اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا؟ اب کہ وہ ناگواری سے پوچھنے لگی، جانتی تھی کہ ضیاء کا ہر معاملہ کوئی جانے نہ جانے ایان ضرور جانتا ہوگا۔ جب ناک سے خون نکلنے والی بات پر ایان کا دل کیا پہلے ضیاء کو مارے پھر نورین کا قتل کر دے۔ میں معلوم کرتا ہوں۔ بات کو مختصر کرتا ہوا ضیاء کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ضیاء کی ماں فاریہ حیدر سر جھٹکتی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ ان کی میٹنگ تھی جو ضیاء کی وجہ سے پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ ہو گئی سستے آشیوں والی حرکتیں، بن گئے دیوداس کے جانشین۔ لکھوا لیا اپنا نام مجنوں کی فہرست میں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایان کے ناک سے سگریٹ کی بو ٹکرائی تھی۔ کمرے میں اے سی شدید کولنگ کے باوجود کمرے میں گھٹن کا احساس تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹے ضیاء پر گئی جس کے ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا مام تمہیں انفارم کر دیں گی۔ ضیاء نے آنکھیں کھولتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے کمر کو سیدھا کیا جب ایان نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ تم بہت زیادہ ہی چیپ حرکتیں کر رہے ہو ضیاء۔ یہ سگریٹ شوق کی حد تک ٹھیک تھا، لیکن آخر میں ایان کا لہجہ بے بس ہوا تھا۔ تم کہہ سکتے ہو تمہیں اب تک عشق نہیں ہوا نا؟ یہ کہتے ساتھ ضیاء تلخی سے ہنسا۔ وہ رات سے ان لمحات میں جتنی اذیت محسوس کر رہا تھا یہ تو یا وہی جانتا تھا یا اس کا زخمی لہولہان دل، جس پر ایان آنکھیں سکیڑے بغور ضیاء کو دیکھنے لگا۔ مجنوں کی 420ویں کاپی۔ وہ زیر لب غصے سے بڑبڑایا، پھر اپنے ہی الفاظ پر ششت رہ گیا کہ اب بے خیالی میں بھی رحم کو حفظ کر رہا تھا۔ جمعے کو نکاح ہے اس کا، چلو گے؟ ضیاء نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو ایان خیالوں سے نکلتا چونکا، پھر گہرا مسکرایا۔ تمہیں یہ نورین نے بتایا؟ نو آئی گیس اس نے تمہیں انوائٹ کیا ہے، رائٹ؟ یہ کہتے ایان کا سچ میں دل چاہ رہا تھا وہ جا کر نورین کا گلا دبا دے کہ جس نے اس کے ہنستے کھیلتے دوست کو عجیب روگ میں مبتلا کر دیا تھا۔ جواباً ضیاء خاموش رہا۔ نورین کی شادی تم سے ہوگی ضیاء، آئی پرومس۔ ایان نے ضیاء کے کینولا لگی ہاتھ کو چھوتے نرمی سے کہا تو ضیاء ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو ایان؟ ایان اس کے سوال پر نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نہیں، ہم۔ یہ کہتے سامنے ایان بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور فون نکال کر کسی کو میسج ٹائپ کرنے لگا۔ ایان مجھے بتاؤ تم کیا کرنے والے ہو؟ تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرو گے۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کی عزت اور نیک نامی پر رائی کے دانے جتنا بھی داغ آئے، نہ ہی اسے بدنام۔ ابھی ضیاء بول ہی رہا تھا کہ ایان نے سخت ناگواری سے اس کی بات کاٹ دی۔ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، اپنے ہی دوست کے ہونے والی عزت کو میں کیوں خراب کروں گا جبکہ اس کی نسبت تم سے ہے۔ یہ کہتے ایان کلاس گروپ کی چیٹ سکرول کرنے لگا اور پھر اپنی مطلوبہ چیز ملنے پر گہرا مسکرایا اور کچھ لمحے بعد فون بند کرتے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ضیاء کو مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بتاؤ گے کیا کرنے والے ہو تم؟ ضیاء جو بظاہر کچھ بھی کرنے سے انکاری تھا، پر ایان کی ضد نے گویا اس کے وجود میں نئی جان ڈال دی تھی۔ بس کچھ خاص نہیں، تھوڑا سچ اور تھوڑے جھوٹ کی ملاوٹ، جس سے صرف تھوڑا سا لاس ہوگا، وہ بھی کچھ وقت کے لیے بس، لیکن ذوالنورین سلطان تمہاری ہو جائے گی۔ پھر تم وہ رائتہ صاف کر دینا جو میں ابھی پھیلانے والا ہوں۔ ایان نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا، پر ضیاء اب بھی ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا، جس پر ایان گہرا مسکرایا۔ بہت صحیح ٹائم پر تمہاری طبیعت بگڑی ہے اور تمہیں ڈرپ لگی ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس تمہیں میری ہاں میں ہاں ملانی ہوگی جب میں بات کر رہا ہوں گا۔ شان بے نیازی سے کہتا ایان کمرے سے باہر نکلے گا کہ ضیاء کی بات پر رکا۔ تم کس سے بات کرنے والے ہو؟ ضیاء کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نورین کے فادر سے۔ ابھی کام سے جا رہا ہوں، شام تک ریڈی ہو جانا۔ یہ کہتا ایان کمرے سے باہر نکل گیا۔
جبکہ ضیاء ساکت رہ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ایان کو منع نہیں کر سکا، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ صبح تک اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ پر امید کی ایک ڈور کا زرہ ہاتھ آنے پر سینے سے بوجھ سرکتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ محمل آپ کی موم کہاں ہے؟ وہ آج آفس سے جلدی آیا تھا۔ زرمیش سے اس کی بات کم ہی ہوتی تھی۔ وہ جب تک آفس سے واپس آتا وہ محمل کے روم میں سو جاتی۔ زرمیش کو یہاں آئے 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں سے محمل بہت خوش تھی۔ وہ اکیلے میں زاویار کو سب کچھ بتاتی کہ زرمیش اس سے کتنی محبت سے پیش آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جو پہلے سے دل کی اعلیٰ ترین پسند پر براجمان ہو چکی تھی، اب اس کی جگہ مزید بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ محمل نے ٹیوٹر کے ساتھ ڈرائنگ کرتے بنا زاویار کی جانب دیکھے کچن کی طرف اشارہ کیا تو زاویار نے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے۔ کچن سے برتن بجنے کی آوازیں معمول سے کچھ تیز تھیں۔ زاویار نے کچن میں داخل ہوتے مصنوعی سنجیدگی چہرے پر سجائی اور کچن میں داخل ہوا تو کام کرتی زرمیش کو دیکھ نظر بے اختیار اس میں الجھ سی گئی۔ پیالے میں کچھ پھینٹتی وہ بار بار ہاتھ کی پوچھ سے چہرے پر آئے بال پیچھے کر رہی تھی۔ کیا فورس سے تراشی ہوئی حسین دلکش مورت تھی جسے دیکھ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ اس کا دوپٹہ سلیپ پر رکھا تھا اور وہ خود دوپٹے سے بے نیاز کام کر رہی تھی۔ زاویار نے بے اختیار اس کے دلکش سراپے سے نظر پھیری، لیکن پھر اسی وقت یاد آیا وہ اس کی بیوی تھی۔ تو پھر واپس نظروں کا مرکز اس کے وجود کو بناتے ہوئے پورے استحقاق سے زرمیش کو دیکھ لگا۔ وہ جو کام میں مگن تھی خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی گھبرا کر دروازے پر دیکھا تو زاویار سنجیدگی سے وہاں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرمیش نے ہڑبڑا کر فوراً دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں پھیلا لیا۔ سمجھ نہ آیا کیا کرے تو بے مقصد ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ بار بار اپنے دوپٹے کو درست کرتی وہ زاویار کو سخت ناگوار لگی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ پوری طرح حق رکھتا تھا اسے دیکھنے کا، اور وہ خود کو ایسے چھپا رہی تھی جیسے وہ کوئی نامحرم ہو۔ تیار ہو جاؤ، میرے دوست نے ڈنر پر بلایا۔ پل بھر میں زاویار کا سارا خمار جاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ سختی سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی زرمیش کی دھڑکن تیزی سے چلنے لگی تھی۔ بہن کے ایک بیٹر کو بیزاری سے دیکھتی وہ خود بھی کچن سے نکل گئی۔ اچانک دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ باہر نکلی اور میڈ کو بیک کیک ریڈی کرنے کا حکم دیتی محمل کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ آج کل مستقل طور پر ڈیرہ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ زاویار کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، پھر بھی خود بخود تیار ہونے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن اپنی اس کیفیت سے خود ہی انجان تھی کہ وہ اس کے حکم پر کیوں عمل پر آئے۔ ایک سادہ سا سیاہ شلوار قمیض اور باریک نگینوں کام والا جعلی دار دوپٹہ پہنے اس نے بالوں کی ڈھیلی چوٹیاں باندھی اور میک اپ کے نام پر ایک گلابی لپسٹک لبوں پر لگا لی۔ سر پر دوپٹہ درست کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر ہی زاویار سیاہ پینٹ شرٹ میں کھڑا تھا۔ زرمیش کی موجودگی محسوس کرتا وہ اسے ہی دیکھ لگا۔ جو بے دھیانی میں کبھی زاویار کے سیاہ رنگ کے کپڑے دیکھتی تو کبھی ناک سکیڑے اپنے کپڑے۔ اگر اسے علم ہوتا زاویار بھی یہی رنگ پہنے گا تو وہ کبھی بھی یہ رنگ نہ پہنتی۔ جبکہ اس کی سوچ پڑتا زاویار زیر لب مسکرانے لگا اور پھر باہر نکل گیا۔ اسے جاتا دیکھ زرمیش بھی باہر نکلنے لگی۔ اسی وقت زاویار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو زرمیش نے ایک بار پھر وہی کوڈ محسوس کیا۔ ایک نظر پوچھ میں کھڑے ملازمین پر ڈالی اور خود پر ہنسی۔ وہ شاطر شخص دوسروں کے سامنے اسے عزت دیتا تھا، پر تنہائی میں وہ اس کے لیے صرف ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ تو اسے دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ زرمیش خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زاویار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زرمیش نے ایک نظر چھت پر دیکھا جہاں محمل کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ ہاتھ ہلاتے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ زرمیش نے بھی پاس بیٹھے شخص سے آنکھ بچا کر چھپاتے ہاتھ ہلا دیا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ اپنے یہ کارنامے اس شخص سے چھپا سکتی ہے۔ گاڑی میں مستقل خاموشی تھی۔ زاویار کی جانب سے بات کا آغاز نہیں ہوا تھا اور زرمیش کو یہ بات بری طرح چبھ رہی تھی۔ پھر ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ ہمیشہ سنتی آئی تھی کہ امیر لوگوں کو صرف بیویوں کے نام پر لیگل شو پیس چاہیے ہوتا ہے، وہ جو ہر کسی کو دکھا سکیں، پر در حقیقت انہیں بیویوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک مہنگے ترین ریسٹورانٹ کے سامنے رکی تو پارکنگ میں کھڑا گارڈ بھاگ گاڑی تک آیا۔ زاویار خود بھی گاڑی سے باہر نکلا اور زرمیش کو بھی نکلنے کا اشارہ کیا۔ باہر نکلتے چابی گارڈ کو دیتے اس نے آگے بڑھتے زرمیش کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا زرمیش کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ وہ اس لرزش کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر احساس ہوا کہ وہ لڑکی احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نامحسوس طریقے سے زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا۔ بے شک یہ عمل بہت لاپرواہی سے کیا گیا تھا، پر زرمیش کو بے انتہا حوصلہ دے گیا تھا، لیکن یہ سارا حوصلہ ایک لمحے میں بھربھری ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ جب اندر داخل ہوتی اس کی نظر چشمہ پہنے شخص پر پڑی جو اس کے بالکل سامنے سیدھی رو کی تیسری ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ زرمیش کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ بے اختیار اس نے زاویار کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا تو زاویار نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی حرکت سمجھتے سامنے دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گیا۔ جانے کیسے اپنا لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس شخص کے کمرے سے نکلی تھی جسے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ انارا جب سے یہاں آئی تھی اس نے اس شخص کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا نہ سوچا۔ وہ کبھی اسے دوسری طرف سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔
ہاں اس کی ڈانٹ پھٹکار اور غصے سے ڈر لگتا تھا، مگر وہ اس کے کردار سے کبھی نہیں ڈری۔ تبھی وہ کب خون بن کر رگوں میں اتر گیا، کب روح کا مکین بنا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ شخص خردہ سی کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور آگے بڑھی۔ اس دنیا میں پر آ کر اب تک زندگی میں پایا ہی کیا تھا؟ ایک اندھیری سے علن زدہ بدبودار کوٹڑی میں زندگی گزار دی تھی، کسی معجزے کے انتظار میں کہ شاید اس کا کوئی اپنا آئے یا اللہ تعالیٰ کسی ایسے فرشتے کو بھیجے کہ اسے اس جہنم سے آزادی دلا دے۔ پھر یوں ہوا کہ کسی بھی طرح وہ وہاں سے نکل آئی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ایک شخص کا ہی چہرہ دیکھا، اپنے روح میں بسایا، اسے ہی اپنی روح میں بسایا اور اسے ہی اپنی زندگی مان لیا، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کا واصل کھو دیا۔ وہ آج بھی نیلے آسمان کے نیچے تنہا بیچاروں مددگار تہی دامن اور خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ شخص دھیرے سے زمین پر ڈال سی گئی اور کانپتی ہتھیلیاں آگے بڑھا کر اپنے خالی ہاتھ دیکھے۔ گلے میں اس کے ہٹکے پھندے سے دم گھٹنے لگا تو انارا نے اپنے لب کھولے اور پھر دھاڑیں مار مار کر رو دی۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ ایسی زندگی اس کا مقدر کیوں بنی تھی، آج بھی صبر کرنا تھا تو دل اور روح کا ہر بخیہ ادھیڑ کر اس میں سے درد رسنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی۔ آج یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا کہ وہ جسے زندگی کا حاصل بنائے بیٹھی تھی، بس اس کے لیے ایک سراب کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج انارا کو اس کی نگاہوں میں اپنی حیثیت، اپنی اوقات کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو اسے بہت حقیر سمجھتا تھا، یا اس سے بھی گیا گزرا۔ اچھا ہوا جو وقت رہتے اور خوش فہمی دور ہو گئی، نہیں تو بعد میں وہ تو ایسے بگڑتی کہ خود کو سنبھال بھی نہ پاتی۔ سب سے جو بڑی دکھ کی بات تھی، وہ چاہتا تھا انارا یہاں سے چلی جائے۔ اس بات نے اسے مزید خون کے آنسو رلائے تھا کہ وہ اچانک پڑی تھی، اس کی یہ چاہت پوری نہیں کر سکتی کہ بھری دنیا میں کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ ہاں وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اسے حقیر جانتا تھا تو اس کے سامنے ہی نہیں جائے گی۔ تب تو اسے انارا کے یہاں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اتنی بے بہا دولت میں سے اگر وہ ایک اس کے گھر سے کھا لیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی اتنی دولت میں کوئی کمی آنی تھی۔ بہت دیر وہ اپنا کام غلط کرتی رہی، آخر نڈال سی ہو کر کب نیند کی دیوی مہربان ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ وہیں بغیر اے سی یا کوئی پنکھا چلائے فرش پر ہی سو گئی۔ پورے کمرے میں دھوئیں کے مرغولے سے اٹھ رہے تھے، اپنی جان پوری طرح سگریٹ میں جھونکنے کے باوجود اسے کسی پل کا رہا نہیں آیا، چین سکون کا غارت ہو گیا۔ وہ چاہتے ہوئے اپنے ساتھ باران سے شیر کی نیند، سکون اور قرار سب ساتھ لے گئی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، اپنے دل میں اٹھتی خواہش کو بے تحاشا دبانے کی کوشش کی، مگر جب بری طرح ناکام رہا تو بے قرار ہو کر اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ باہر آیا، اس کمرے سے باہر سامنے ہی تو وہ کمرہ تھا جہاں اس دیو کی جان ایک کمزور سے ریبٹ میں قید تھی۔ وہ تیزی سے اس کمرے کے دروازے تک آیا، فنگر پرنٹ سے دروازہ کھولا، اس لیے سے اندر آیا تھا، مگر اندر آتے اس کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا۔ کمرے میں آپس اور گرمی تھی، اے سی اور پنکھا دونوں بند تھے۔ وہ فرش پر گٹری سی بنی سو رہی تھی۔ اے سی آن کیا تھا اور پنکھا بھی چلا دیا تھا۔ سب سے پہلے باران نے اے سی آن کیا اور پنکھا بھی چلا دیا۔ اس کے بعد وہ بلا جھجک آگے بڑھا، زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا اور ایک ہی پل میں اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ باران آگے بڑھا اور بے حد نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ جانتا تھا وہ بے تحاشا روئی ہوگی۔ پورا چہرہ گلابی پڑ چکا تھا، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور ایک ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ باران نے اے سی کا فٹر کھول کر اس کے اوپر اڑایا تھا اور خود شکستہ جہازہ بیڈ پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ یو نو واٹ پنک ریبٹ، میں خونخوار وحشی ہوں، میں اس وحشت کے بجائے تم پر اپنا پیار لٹانا چاہتا ہوں، پر ایسے کر نہیں سکتا۔ وہ کہتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، پھر اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ جماتا اس کے گلابی چہرے پر جھکا تھا۔ میں تمہیں اپنا نہیں سکتا پنک ریبٹ، پر اس کے باوجود ایک دلچسپ بات بتاؤں، تم صرف اور صرف باران دلچیر کی ہو۔ وہ کہتا دانت پر دانت جمائے جبڑے بھینتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ صبح بھاری ہوتے سر کے ساتھ انارا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کافی دیر اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ وہ ابھی باہر نہیں جانا چاہتی تھی، جانتی تھی کب آفس جائے گا تو اس کے چلے جانے کے بعد ہی کمرے سے باہر نکلنا تھا، مگر کچھ خیال آنے پر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں حیرت سے پھیلی ہیں۔ وہ تو فرش پر ہی سو گئی تھی، پھر یہاں بیڈ پر کیسے پہنچی؟ اور سائڈ ٹیبل پر گرم تازہ دودھ کا گلاس اور ایک پین کلر رکھی ہوئی تھی۔ انارا تلخی سے مسکرائی، کیسا ظالم شخص تھا، دھتکارتا بھی تھا اور یہ سب بھی کرتا تھا۔ تقریباً صبح کے 10 بج چکے تھے، وہ جا چکا ہوگا۔ آخر وہ تنگ آ کر بستر سے اٹھی اور الماری کھولی۔ وہ مختلف ہر طرح کے رنگوں کے سادہ مگر نئے کپڑے موجود تھے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا یہ یہاں کس نے رکھے تھے، وہ تو بس پہن لیتی تھی۔ آج ہر سوچ دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ تبھی ایک آچی رنگ کی فراک نکالی اور فریش ہو کر اسے پہن کر باہر آئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی خود کو بغور دیکھتی رہی۔ فریش ہونے سے پہلے اس نے فرح کو بلا کر اسے کچھ چیزیں مانگی تھی۔ وہ چاہے کچھ بھی کرتی، کوٹھے اور طوائف کا دبا اپنے ماتھے سے عمر بھر نہیں نکال سکتی تھی۔ طوائف بھی کیسی بد نصیب تھی
جب نے عشق کی آگ اپنا آپ پیش کرنے کے باوجود نامراد لوٹائی گئی تھی۔ انارا کی آنکھوں سے پھر سے آنسو رواں ہونے لگے تھے۔ کہ یہ مومی مجسمے سا حسن بھی اس کو متاثر نہ کر پایا تھا؟ کیا ہار سنگار کرنے کے بعد بھی اسے متاثر نہیں کر سکتی؟ کہ وہ تب بھی اس بھیس کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر پائے گی؟ کچھ دیر قبل فرح سے منگوایا کاجل بھر بھر کر اپنی کانچ سی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈالا، پھر گہرے ہاتھی رنگ کی لپسٹک گلاب کی پنکھڑیوں پر سجائی۔ وہ اتنی میں ہی حیرت سے آئینے میں اپنی عکس کو دیکھے گی کہ صرف معمولی سی سنگار پر وہ آسمان سے اتری کوئی نازک اندام سی اپسرا لگ رہی تھی۔ سر جھٹک کر آئینے کے سامنے سے ہٹی اور پھر کچھ ہی دیر میں تنہائی سے گھبرا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ فرحان آفس سے جلدی اٹھایا۔ زبیان نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ بھڑکتے دل کو کہیں سکون نہ آیا تو تیاری کرنے کے بہانے گھر چلا آیا۔ گھر پہنچا تو گھر میں خاموشی سے سکون کا سانس لیتا وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ 2 گھنٹے کمرے سے منسلک اسٹڈی میں رہنے کے بعد وہ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ گرے 3 پیس نکال کر بیڈ پر رکھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد فریش ہو کر اس نے وقت دیکھا۔ وہ جگہ اور وقت زبیان کو بتا چکا تھا اور 7 بجے کا وقت دیا تھا۔ اس وقت 6:15 ہو رہے تھے۔ تیار ہو کر ہاتھوں میں گھڑی باندھی اور جیل سے بال سیٹ کیے، خود پر پرفیوم اسپرے کیا اور شو ریک میں سے اپنے بلیک برانڈڈ بوٹ نکالے، فون جیب میں رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کوٹ کے اندر سفید شرٹ کے اوپری بٹن کھلے تھے جس میں سے اس کا کسرتی سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم ٹھہر گیا۔ ساکن مبہوت سی نظریں اس کے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی انارا پر تھیں۔ وہ اس کیفیت میں نیچے آیا تھا اور قدم قدم لیتا انارا سے کچھ فاصلے پر رکا تھا۔ انارا جو بے خیالی میں کی گئی اپنی صبح کی کاروائیاں بھول ہی گئی تھی۔ بالکل اندازہ نہیں تھا وہ جو رات 11-12 بجے گھر لوٹتا تھا آج اس وقت گھر آنا دھمکے گا۔ اس لیے وہ اطمینان سے بہت کانفیڈنٹ سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی، لیکن پھر باران کو دیکھتے ہی اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ گھبراتی اپنی انگلیاں بری طرح مروڑنے لگی کیونکہ باران ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ جب آج سی رنگ کا فراق پہنے، بالوں کی ڈھیلی چوٹی بنا کر کندھے کے ایک طرف گرائی تھی اور اپنی گہری کانچ سی آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا تھا اور ہونٹوں پر گہری لپسٹک۔ باران کی نظر اس کے آج لبوں پر اٹک گئی تھی جو ہلکے ہلکے کپکوا رہے تھے۔ انارا اسلامی کو کھوج رہی تھی جب اس نے بے خیالی میں ہی صحیح فرحان دلشیر کو اپنی جانب متوجہ کرنے کو یہ ہار سنگار کیا تھا، پر اس کے سامنے بھی آ کے یہ وہی لمحہ تھا جب فرحان دلشیر کا فون رنگ ہوا۔ ضروری فون کال تھی، اس لیے اس نے فون یس کر کے کان کو لگا لیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب فرحان دلشیر کا خود پر سے دھیان ہٹتا دیکھ وہ وہاں سے کھسک آئی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ فون سن کر پھر سے اس کی جانب متوجہ ہونا چاہتا تھا، مگر اسے وہاں سے غائب پا کر تیش کے مارے برا حال ہو گیا۔ فرح اچانک باران بری طرح دھاڑا تو اپنے کمرے میں موجود انارا جو اب تک کنفیوز تھی خوف سے اچھلی تھی۔ دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اچانک حالات ایک دم تبدیل ہو گئے تھے۔ فرح جو کچن میں کام میں مصروف تھی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آئی اور باران کو دیکھتے گھبرا کر سر نیچے جھکا لیا۔ چلو میرے ساتھ۔ باران دلشیر گھبرایا تو فرح کو اس کی تقلید کرنا پڑی۔ وہ سیدھا انارا کے کمرے میں آیا تھا۔ فرح بھی اس کے پیچھے آئی۔ انارا کا مزید الگ ہو چکا۔ انارا کو لپسٹک اور کاجل کس نے لا کر دیا؟ باران دلشیر نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا تو انارا کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ باران اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انارا کے ماتھے پر اس ننھے سے بل کو دیکھتے دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس ننھی سی جان کو اب خوف کے ساتھ مجھ پر غصہ بھی آنے لگا ہے۔ انارا کے ماتھے پر ننھا بل دیکھتے ہوئے اس کی جرأت پر دل ہی دل میں اشش کر اٹھتا۔ سر انارا بی بی نے مانگا تو میں نے۔ فرح منہ میں منمنائی۔ اسے کیا خبر تھی اس بات پر بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب کچھ مانگیں، یہ موضوع دل کو زہر دے دینا۔ باران نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ اس کی نظریں اب بھی انارا کے چہرے پر جمی تھیں، سرد نظریں۔ انارا نے ایک غم و غصے سے بھری نگاہ اٹھا کر باران کو دیکھا، لیکن باران کی نظریں خود پر ہی دیکھتی ایک دم سٹپٹا کر نظریں جھکا لی۔ آؤٹ! اب کی بار باران نے ایک نظر فرح کو دیکھتے کہا تو فرح گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی۔ انارا جو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی جان بخشی ہوگی، باران کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ پیچھے ہونا چاہ، پر صوفہ ہونے کی وجہ سے صوفے پر گر سی گئی۔ باران نے ایک ٹانگ صوفے پر رکھتے انارا پر جھکایا اور دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے۔ باران کے جھکنے پر انارا خوف سے پیچھے ہوتے سر صوفے سے ٹکا گئی، یوں کہ انارا کا چہرہ مکمل باران کے سامنے تھا۔ وہ سرد و گہری نظروں سے انارا کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے انارا کے لبوں پر لپسٹک دیکھی تھی اور ویسے ہی یہ ایک مکمل حسن کی مورت تھی۔ اسے اس مصنوعی آرائش کی ضرورت نہیں تھی، پر وہ دل میں اقرار کیے بنا نہ رہ سکا کہ وہ اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ انارا کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے جو اس کی گردن سے پھسل رہے تھے اور آنکھوں کی پلکیں تیزی سے جنبش کر رہی تھیں۔ باران دلشیر کی نظر ایک بار پھر انارا کے لبوں پر ٹھہری تو دل عجیب غریب خواہشات کرنے لگا۔ اس کا بس نہ چلا وہ پل میں اپنی خواہش کو پورا کر لے، پر
سامنے موجود لڑکی کوئی عام بے مول یا خریدی ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ اس قدر پاک اور معصوم تھی کہ بہران سے میلہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی بے بسی پر بہران کو ایک دم طیش و اشتعال چڑھنے لگا۔ کیا وہ نہیں سمجھتا تھا انارہ کو کہ یہ معصوم کوشش جان بوجھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس قدر درندہ صفت اگر کبھی نفس کے آگے مجبور ہو جاتا تو۔ یہ خیالات اس نے ایک دم غصے سے اپنے انگوٹھے سے انارہ کے لب مسلے تو لپسٹک ہونٹوں کے ارد گرد پھیل گئی۔ اپنے لبوں پر بہران کے انگوٹھے کو محسوس کرتے انارہ نے فوراً آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں بہران کی گہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ جہاں بہران کی آنکھوں میں انتہا کا سادپن تھا، وہیں انارہ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ وہ یک ٹک بہران کو دیکھ رہی تھی۔ بہران کا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو سختی سے آنکھیں مید لی، لبوں سے زیادہ جان لیوا اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھیں تھیں۔ اگر دیکھتا رہتا تو اختیار کھو دیتا۔ تبھی بازو پکڑ جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کس کے لیے یہ سنگار کیا؟ وہ غصے سے پنکارا تو انارہ نے شیخوخانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بہران نے بے اختیار نظریں چرائیں، پھر اگلی لمحے اپنے ازلی سادپن میں آ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں تیار ہونے کا؟ اگر آئندہ یہ فضول کا میک اپ اور یہ بیہودہ کام کیا تو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دوں گا، سمجھی؟ وہ انتہائی سختی سے وانکارا تھا، پھر اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈال کر نکلنے لگا۔ کسی وقت انارہ کی انتہائی غصیلی بڑبڑاہٹ سن بہران دلشیر کو بڑا جھٹکا لگا۔ خود بھی بیہودہ ہے، وہ بہت ہلکے سے مرمرائی تھی۔ اسے علم تھا بہران کی سماعت کس قدر تیز ہے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ واپس انارہ کے مقابل آیا اور ماتھے پر بل ڈالے انارہ کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کے اندر کچھ زیادہ ہی جرأت آ گئی تھی تو آبی تو تیار ہو کر مٹک مٹک کر جاتے ہیں باہر، اس نے نظریں زمین میں گاڑ کر کہا تو بہران کا دماغ اس کے مٹک مٹک پر سائیں سائیں کرنے لگا، جبکہ انارہ کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ اس نے یہ الفاظ بانو بھائی سے بہت سنا تھا تو کہہ دیا، اسے اس کی سنگینی کا کہاں علم تھا۔ تو میں مٹک مٹک کر تیار ہو کر باہر جاتا ہوں، صحیح؟ ہاں جاتا ہوں، لڑکیوں کو دکھانے جاتا ہوں، اپنی وجاہت کی نمائش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ تم اپنی بتاؤ، تم کیوں تیار ہوئی اور کس کے سامنے نمائش کرنی ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا تو انارہ کو سانس سونکھ گیا، دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ وہ لڑکیوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا تھا؟ انارہ سر مزید جھکا گئی، دل پر بوجھ سا پڑا۔ بہران نے اس کا اترتا چہرہ بغور دیکھا، وہ جو چاہتا تھا ہو چکا تھا، اس کی ننھے دل کے جذبات سے بخوبی واقف تھا، پر خود سے خوفزدہ تھا، جبکہ دوسری طرف اب کچھ کہنا یعنی اپنی جان جوکھم میں ڈالنا تھا۔ جب بھی وہ لب لیے خاموش کھڑی رہی۔ اسی وقت بہران کا فون رنگ ہوا۔ زبیر کا میسج تھا، وہ زرمی کے ساتھ نکل چکا تھا۔ بہران نے فون جیب میں رکھا اور انارہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ تمہارا حساب کتاب کرتا ہوں میں، اگر آئندہ میک اپ کا استعمال کیا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں چیل کووں کو کھلا دوں گا، پھر تمہاری بوٹیاں کھا کر وہ کوے بھی مٹک مٹک کر اڑیں گے۔ دانت پیل کر کہتے ایک بھرپور نظر انارہ پر ڈال وہ وہاں سے نکل گیا تو اس کے جاتے ہی انارہ روتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی۔ ہم نورین کے گھر کیوں جا رہے ہیں ایان؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ شام 6 بج رہے تھے۔ ایان کے انتظار میں وہ پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھا تھا۔ ایان صبح والے حلیے میں تھا، جبکہ ایان نے گرے ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنی تھی۔ حسین کونیوں تک فولڈ، ماتھے پر سنجیدگی کی لکیریں تھیں۔ ایان نے ایک نظر ضیاء کو دیکھا تو اسے نورین پر سخت طیش آئی۔ آخر کیا کمی تھی ضیاء ادر میں؟ اسے فرحان سے تو ہزار درجے بہتر تھا وہ۔ تم فکر مت کرو، سب اچھا ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھو ضیاء۔ ایان نے ہونٹوں میں سگریٹ دباتے کہا تو ضیاء خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تم نے رحم کے متعلق کیا سوچا پھر؟ ایان جو سنجیدگی سے سامنے دیکھتے گاڑی چلا رہا تھا، ضیاء کی بات سنتے ہی جھٹکے سے گاڑی روکی کہ ضیاء کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ واٹ دی ہیل، پاگل ہو گئی ہو ایان؟ ضیاء نے غصے سے کہا، جبکہ ایان اسے گھورا تھا۔ ایسے مت دیکھو، خالی تم ہی مجھے نہیں جانتے، میں بھی تمہیں جانتا ہوں، جلتے کوئلے لیے جو ہر وقت اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو نا، سمجھ آتا ہے مجھے۔ ضیاء نے آئی بروچ کھاتے کہا، میں ایسے غصے سے دیکھتا ہوں ضیاء، محبت سے نہیں۔ گاڑی واپس سٹارٹ کرتے ایان نے سنجیدگی سے کہا تو ضیاء کہکہ لگا کر ہنسا۔ مسٹر ایان، بات نفرت محبت کی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ مس رحم نعمان علی وہ پہلی لڑکی ہیں جسے تم دیکھتے ہو، بلکہ دیکھتے نہیں گھورتے ہو، نوٹ کرتے ہو، اس کی جانب متوجہ ہوتے ہو۔ اس سے پہلے ضیاء مزید کچھ کہتا نورین کے گھر کے آگے گاڑی رکی۔ ضیاء ایک دم سنجیدہ ہو گیا، میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں رکھتا سوائے، وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ ضیاء بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا، سوائے ضد کے، میں نے ذہن سے شرط لگائی ہے کہ میں اس کو خود کے آگے جھکاؤں گا بس، اور تم جانتے ہو میں کس سے محبت نہیں کرتا۔ کہتے ساتھ ایان گاڑی سے باہر نکلا۔ ضیاء کے چہرے پر پریشانی کا عنصر تھا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا پر کہہ رہا تھا وہ کسی صورت نورین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ اسے اپنانے کو کوئی بہت سنگین راستہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایان نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ یہ ایک اپر مڈل کلاس ایریا تھا، نہ مہنگا اور نہ ہی سستا۔ دروازے پر دستک کے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک درمیانی قد کے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا شکل سے چھوٹا لگ رہا تھا، اس لڑکے کی آنکھیں ہو بہو نورین جیسی تھی۔ ضیاء کو سمجھنے میں دیر لگی، وہ لڑکا نورین کا بھائی ہے، سلطان صاحب سے ملنا ہے، ایان نے سنجیدگی سے کہا تو اس لڑکے نے بغور ان دونوں کو پھر پیچھے کھڑی بلیک ریبو کو دیکھا۔
اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ دونوں لڑکے بہت امیر تھے۔ کچھ سوچتے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم نہ زیادہ بڑا تھا نہ چھوٹا، مگر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سیاہ رنگ کے لیدر صوفے تھے اور دیوار پر بڑی پینٹنگ۔ چھت کے وسط میں ایک مناسب فانوس لگا تھا۔ ایان اب تو بتا دو تم نورین کے ڈیڈ سے کیا بات کرنے والے ہو؟ ایان نے پہلو بدلتے پوچھا۔ تم صرف بچے بچوں کی طرح سر جھکائے خاموش رہنا اور ہر بات کا جواب ہاں میں دینا۔ کچھ بہت غلط نہیں کروں گا۔ ایان کے ساتھ کھڑا ہوا تو سیاہ کی نظر بھی دروازے سے اندر آتے نورین کی ابا پر پڑی۔ وہ بھی فوراً کھڑا ہوا، سفید شلوار قمیض میں آدھی سفید اور آدھی کالی داڑھی، گورا رنگ اور گہری آنکھیں۔ نورین بلا شبہ ان پر ہی گئی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ سلام دعا کے بعد سلطان صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ لڑکوں کو یہاں اپنے گھر دیکھ کر انہیں کچھ کھٹکا ہوا تھا۔ ایان کو دیکھ کر انہیں کچھ خاص اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ لڑکا حلیے سے ہی بگڑا ہوا مگر رعبدار لگ رہا تھا، لیکن اس کا کھلا گریبان انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہیں ان کی نظر ضیاء پر پڑی تو ضیاء سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ کا کنولا دیکھتے ہوئے کچھ لمحے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ ایان نے گلا صاف کرتے بات کا آغاز کیا۔ جو وہ نورین کے ابا سے بات کر رہا تھا، ضیاء کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر ایان نے اپنا موبائل اور ایک ایئر فون نورین کے ابا کو دیا۔ اس وقت تک ان کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا تھا۔ سفید چہرے میں گلی سرخی آگ کی مانند دہک رہی تھی، لیکن ایان کا آخری پتہ، اس کی آخری بات سن ضیاء کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے کن نظروں سے ایان کو دیکھا جیسے ابھی اسے سالم نکل جائے گا، جبکہ نورین کے ابا خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے۔ وہیں دروازے سے اندر داخل ہوتے فرحان کی جلتی نظریں ضیاء کے چہرے پر تھیں۔ ابا کون آیا ہے؟ نورین، جو کل رات سے مطمئن تھی کہ ضیاء نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا، اپنے بھائی کے بتانے پر ڈرائنگ روم میں آئی تھی، اور سامنے صوفے پر ضیاء کو دیکھتے دروازے پر ہی جم گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت پل میں سرد ہوتی لٹھے کی مانند سفید ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے خوف و وحشت پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ اس کے ہاتھ کسی انہونی کے احساس سے بے اختیار لرزے۔ اس نے ضیاء سے نظریں ہٹا کر اپنے باپ کو دیکھا، جو بغور نورین کو ہی دیکھ رہے تھے۔ نورین کے خوفزدہ تاثرات نے ایان کی باتوں پر یقین کی مہر لگا دی تھی۔ نورین، کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ جواب ہاں یا نہ میں دو۔ سلطان صاحب کے پوچھنے پر اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے، کیونکہ اتنا اندازہ اسے بھی تھا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ سمجھ نہ آیا کیا وضاحت دے کہ اپنے باپ کی آنکھوں میں موجود افسوس اور بدگمانی کو دور کر سکے، پر نہ سمجھ آنے پر آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کچھ بولنا چاہا پر ایک گٹھلی سے حلق میں ابھری۔ وہ چاہ کر بھی جواب نہ میں دے پائی نہ ہاں میں دے پائی نہ میں۔ ضیاء نے غلطی سے بھی نظر اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اسے دیکھ لیا تو کمزور پڑ جائے گا، پھر سب ہاتھ سے پھسل جائے گا، لیکن اگر ایک بار نورین اس کی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ 3 دن بعد جمعہ ہے۔ سعدیہ سیاہ کا نکاح کر کے لے جانا ذوالنورین کو۔ حیات صاحب کی بات پر وہاں موجود سب حیران تھے، سوائے ایان دلشیر کے۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا، جبکہ ضیاء کو یقین نہیں تھا کہ نورین کا باپ اس کے حق میں فیصلہ دے گا۔ فرحان نے یہ فیصلہ سنتے درمیان میں ٹوکنا چاہا تھا، پر سلطان صاحب کے اشارے پر لب بھیج کر اسے ضیاء کو گھورنے لگا۔ نورین نفی میں سر ہلاتی اپنے بابا کی جانب بڑھنے لگی کہ سلطان صاحب کے سختی سے اشارے پر روتی ہوئی وہاں سے اندر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ایان اور ضیاء کو بھی اب وہاں بیٹھنا بے مقصد لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں بھی رسماً حیات صاحب سے سلام کرتے باہر نکل گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے جہاں ایان مسکرا رہا تھا، وہیں ضیاء نے زور سے ایک ہاتھ ایان کے سینے پر مارا۔ بے شرم انسان، وہاں بیٹھ کر میرے بارے میں کیا کیا فضول بکواس کر رہے تھے؟ اتنی آکورڈ سچویشن تھی۔ ضیاء نے دانت پیستے کہا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ صبح اس کے کنولا لگے ہاتھ کو دیکھ کر ایان کیوں خوش ہوا تھا۔ سچ ہی کہا ہے میں نے۔ خیر، نکاح ہے، جمعے کو مبارک ہو۔ ایان نے خوشی سے کہا تو ضیاء پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر نورین نے ساری سچائی کھول دی تو؟ ضیاء نے خدشہ ظاہر کیا، جس پر ایان کہکا لگا کر ہنسا۔ من نورین کو اس کے باپ کی نظروں میں اس قدر اچھا کر دیا ہے کہ اگر وہ سر کاٹ پر کر بھی کہے کہ میں ضیاء سے محبت نہیں کرتی، فرحان سے شادی کروں گی، تو اس کا باپ یہی سمجھے گا وہ اپنے بابا کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہے۔ سو ڈونٹ وری۔ ایان نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ضیاء بھی پرسکون ہو کر آنکھیں موند گیا۔ گلاس گروپ سے نورین کا وائس نوٹ نکال کر ایان نے اپنے پرسنل گارڈ کو دیا تھا، جو ایان کے خاص کام کیا کرتا، اور اپنے مطابق ایک آڈیو ریڈی کروائی تھی۔ وائس آرٹسٹ نے ہو بہو نورین کی وائس کاپی کی تھی، اور اس وائس میں ضیاء اور نورین کی کنورسیشن تھی، جس میں نورین ضیاء کو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بابا کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہوں، پھر تمہاری محبت میرے بابا کی محبت سے بڑی نہیں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پر میں مجبور ہوں۔ اس طرح کی ایک لمبی گفتگو تھی، جس سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ وہ بھی دل و جان سے ضیاء سے محبت کرتی ہے، پر اپنی باپ کی محبت کے آگے ضیاء کی محبت سے دستبردار ہونے پر راضی ہے۔ اور پھر ایان نے بتایا کہ ضیاء بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس لیے خودکشی کی تھی، پر بچ گیا، اور یہ ساری گفتگو سے پہلے نورین کے باپ کے متعلق معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا ان سب کے بعد نورین کے بابا اس کی شادی ضیاء سے ہی کریں گے، اور ہوا بھی یہی۔ اگلے ہی لمحے وہ
اگلے ہی لمحے وہ خوف سے پلٹتی زاویار خانزادہ کے سینے سے لگی تھی اور چہرہ زاویار کے سینے میں چھپایا تھا۔ اس لمحے اس کے وجود میں خوف اس قدر صلاحیت کھا گیا کہ نہ اس جگہ کا ہوش رہا تھا، نہ خیال کہ اس کے نزدیک ہو چکے۔ وہیں دوسری طرف زاویار اس کی اس اچانک حرکت پر ششدر سینے پر رکھے اس کا سر دیکھ رہا تھا۔ زاویار کو محسوس ہوا اس کے وجود میں واضح لرزش تھی۔ زاویار کو معلوم تھا کہ وہ بہران دلشیر کے سامنے آنے سے کچھ غیر متوقع ریئیکٹ کرے گی، مگر اسے اس بات کا اندازہ ہرگز نہیں تھا وہ بہران دلشیر کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو جائے گی۔ لیکن در حقیقت اس نے بہران کے ساتھ وہاں بیٹھے بلکہ اس کو بری طرح گھورتے ابرار کو بھی دیکھ لیا تھا۔ زاویار نے سختی سے لب بھینچے اپنے سامنے بیٹھے بہران کو دیکھا، جو یک ٹک بے حس و حرکت زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ زاویار نے نرمی سے ہاتھ کا اثار سینے سے لگی زرمش کے گرد لپیٹا۔ وہ چاہتا تھا اسے خود سے جدا کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ پبلک پلیس اپنی جانب اٹھتی نہ جانے کتنی نظریں اس نے محسوس کی تھیں۔ وہ ایک جانی مانی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جانتا تھا کل تک نیوز میں اس کی اور زرمش کی خبریں چرخانے کے ساتھ زبان زد عام بن جائیں گی، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ احساسات اس لمحے اس نرم گداز وجود کا جو اس کے قریب آ گیا تھا، ڈر کے تحت اسے ہی پر آ چکا تھا۔ زاویار کے سینے میں چھپنے کی ناکام کوشش کرتے زرمش کا دل سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس سن گلاسز والے ایوان و فرعون شخص کو دیکھ کر کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے۔ کوٹھے پر پہلی صبح وہ لاتعداد تھپڑ اور ٹھوکریں جس کے زخم آج تک اس کے وجود پر تازہ تھے، وہ بالکل فراموش کر چکی تھی کہ وہ کام بس جانتی تھی صرف اتنا کہ وہ کسی کے مضبوط پناہوں میں تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زاویار نے اس کے کان قریب جھکتے مسکراتے ہوئے کہا تو اچانک اس کے سلب ہوتے آواز بیدار ہوئی۔ اسے ایک دم محسوس ہوا زاویار نے اس کے بالوں کو چوما۔ ہوش آنے پر فوراً نظر اوپر اٹھائی تو کانچ سی نگاہیں بے اختیار زاویار کے سرمئی گہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ جو دنیا جہان کو نظر انداز کیے صحیح سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ زاویار کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتے اسے احساس ہوا کہ شاید وہ جس کو تحفظ و عقیدت پر ابوسا سمجھ رہی تھی وہ وہم تھا، کیونکہ وہ شخص پبلک پلیس میں ایسا کیوں کرتا، وہ بھی اس کے ساتھ جو ایک عام سی لڑکی تھی جس پر کوٹے کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، پہلی بار اسے یوں لگا تھا کہ وہ محفوظ ہوئی ہے۔ پہلی بار یہ احساس اس کے دل کو چھوا تھا کہ وہ بے آسرا نہیں ہے، پر اگلے ہی لمحے خود کو حقیقت کا احساس لایا کہ وہ کون ہے اور زاویار خانزادہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے ضد کے۔ وہ فوراً زاویار سے دور ہونے لگی تو احساس ہوا کہ اس کی کمر پر زاویار کا ہاتھ تھا۔ اچانک اس کا چہرہ سرخ گلال ہوتا خون چھلکانے کو لگا۔ ہر جگہ اور اپنی پوزیشن کا ہوش آیا۔ لوگوں کی نظریں خود پر محسوس ہوئی تو دل کی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما گئے، جبکہ اس کے چہرے پر کھلتا گلال اور حسین رنگ زاویار خانزادہ کو بری طرح مدہوش و مخمور کرنے لگے تھے۔ اس کی احساسیات سمجھتے زاویار نے نارمل انداز میں اسے واپس اپنے بازو کے اظہار میں یوں لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زاویار کے رویے پر زرمش جو بہت زیادہ نروس ہو گئی تھی نارمل ہوئی، پر نہ جانے کیوں زاویار کو ایسا دیکھنا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اسے زاویار کا چہرہ سپاٹ لگا تھا۔ لیکن وہ واقعی بے عقل تھی، ورنہ نظروں کے راز جان جاتی۔ اسے دل میں ٹیس سی محسوس ہوئی تھی تو کیا اس شخص کو واقعی اس کی غربت سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ یکدم خود پر ہنسی۔ وہ کیوں بھول گئی تھی وہ شخص شو پیس، وہ محض شو پیس ہے، اس لیے تو وہ سب کے سامنے اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ زاویار صحن سے ہٹا تو زرمش نے واپس اس ٹیبل کی جانب دیکھا، جو چونکہ وہ ٹیبل اب خالی تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زرمش نے سکھ کا سانس لیا کہ زاویار کے ساتھ چلتی وہ ٹیبل کے قریب جانے لگی تو یہ دوسرا جھٹکا ملا تھا کہ جس شخص کو وہ مار کر بھاگی تھی، جو اسے نوچنے کے در پہ تھا، وہ سامنے ہی بڑی شان سے ایستادہ تھا۔ زرمش کے ہونٹ سوکھنے لگے۔ بے اختیار ایک مرتبہ پھر کمزور پڑتے اس نے زور سے زاویار کا بازو تھام لیا۔ اس کا خوف زاویار سمجھ رہا تھا، پر نہیں جانتا تھا وہ پہلی مرتبہ بہران کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ بہران نظروں میں شعلہ جلائے اسے زرمش کو گھورا تھا۔ اس کا بس نہ چلا اس لڑکی کو آگ لگا دے جو اس کے جگری دوست سے چپک کر کھڑی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کو اپنے دوست سے دور رکھنے کو اس نے اتنے جتن کیا، آخر وہ اس لڑکی اس کے دوست کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے۔ زاویار زرمش کو ٹیبل کے قریب لایا اور کرسی کھینچ کر زرمش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو زرمش نظریں جھکاتی بیٹھ گئی۔ نظر جھکنے پر اس کی نظر بہران کے ہاتھ پر گئی جس میں فورک تھا، اور وہ سختی سے فورک پکڑے آہستہ آہستہ اسے ٹیبل پر مارا تھا۔ اس کا انداز خطرناک تھا۔ مستقل بہران کی نظریں خود پر محسوس کرتے زرمش کو خوف اور غصہ بھی یک وقت کھا رہا تھا۔ زاویار نے سختی سے ٹوکا تو اب کہ بہران نے زرمش کی نظریں ہٹاتے زاویار کو گھورا شدید غصے سے۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو زاویار؟ بہران کا لہجہ زہر خون تھا۔ زرمش نے نظر اٹھا کر بہران دلشیر کو دیکھا، پھر زاویار کو۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ زاویار کی بیوی ہے؟ یا زاویار نے پہچان دی ہی نہیں تھی تو کیا وہ اسے یہاں بیوی کی حیثیت سے نہیں لایا تھا؟ شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ بیوی آگے پھر بھی تم اس کو۔ ابھی بہران کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ زاویار سخت لہجے میں بولا، مسز زرمش زاویار خانزادہ۔ زرمش کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے بظاہر زاویار نے سنجیدگی سے کہا، پر اس کی آنکھیں شرارت سے بہران کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کیسا رہا؟ واٹ؟ بہران کو لگا زاویار نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ بے یقینی سے کبھی زاویار تو کبھی زرمش کو دیکھ رہا تھا۔
جھوٹی مکار عورت تھا، بات تو کہہ رہا تھا لڑکی بہت نیک شریف ہے، یہ نہیں بتایا کہ کوٹھے کی سیر کر کے آ چکی ہے۔ دانت پیستے دل میں بڑبڑاتے ایک ناگوار نظر زرمش پر ڈالی، جسے یہ نفرت، ناگواری اور خوف کی ملے جلے تاثرات لیے تقریباً کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہران کے دیکھتے ہی فوراً نظر جھکا گئی۔ زاویار کی نظر ٹیبل کے نیچے زرمش کی ہاتھ پر گئی، جو اس کی تھائی پر رکھا تھا اور کانپ رہا تھا، جسے وہ مٹھی بند کرتے قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ ڈرپوک جنگلی بلی، مسکرا کر سوچتے زاویار نے نامحسوس طریقے سے اپنا بھاری ہاتھ زرمش کی ہاتھ پر رکھا۔ زرمش جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ زاویار کے ہاتھ رکھتے ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیا امیر لوگ اپنی بیوی نامی شوپیس کو ایسے ہی حوصلہ دیتے ہیں؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، لیکن اس کے بعد ڈر جاتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا تو وہ کیوں بہران نامی شیطان سے ڈرتی؟ بہران نے مزید زرمش کی جانب نہیں دیکھا۔ دعوت پر تو بلا لیا تھا، لیکن اب بس نہیں چاہ رہا تھا ماتم کرے۔ زرمش کا کھانا بھی زاویار نے اپنی مرضی سے آرڈر کیا تھا۔ کھانا خاموشی سے تمام ہوا۔ زاویار خود ہی بہران سے کوئی بات کر دیتا تو بہران بنا زاویار کی جانب دیکھے ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے بعد زاویار کی فرمائش پر ہی آئس کریم آئی۔ اتنے میں زاویار کا فون رنگ کرنے لگی۔ ایک نظر فون کو دیکھتے ہوئے ایکسکیوز کرتا وہاں سے باہر کھڑا ہوا تو زرمش کی سانس حلق میں آ گئی۔ پہلی بار لگا تھا کہ اس کے آس پاس زاویار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ بھی زاویار کے پیچھے کھڑی ہونے لگی تھی کہ بہران نے اس کی کلائی سختی سے پکڑ لی۔ وہ حیرت زدہ سی اپنی کلائی اور پھر بہران کو دیکھنے لگی، جس کی نظر باہر جاتے زاویار پر تھی۔ ذہن اس رات گھر گیا تھا، پھر وہیں سے پلٹتا دوسرے فلیٹ چلا گیا، لیکن بہت سوچنے کے بعد یہ نتیجہ لگا وہ کون جائے، جانا تو اس لڑکی کو چاہیے۔ یہ سوچ ہی ذہن کو واپس گھر پر لائی۔ اس وقت بھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ 2 دن کی تھکن کا اثر تھا کہ اسے اپنے بستر کی شدید یاد آ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کی نظر اپنی ماں پر گئی تو ناراضگی سے بنا سلام دعا کے منہ پھیر لیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا، اور جو اس طرح بھی اسی کی ماں تھی، ذہن کو انہوں نے یوں نظر انداز کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ وہیں بیٹھی میگزین پڑھتی رہی۔ جب سرخ آنچل لہراتی وہ ہاتھ میں سفید خرگوش پکڑے اندر آئی تھی۔ ماما، سحر کی آواز رونی ہوئی تھی۔ عابدہ نے میگزین سے سر اٹھایا، اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا سحر؟ جیک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ وہ پریشانی سے سحر کے پاس آئیں۔ سحر کے ساتھ گاؤں سے اس کے 2 خرگوش بھی ساتھ آئے تھے، جنہیں گارڈ نے پچھلے گارڈن میں رکھا تھا۔ نہ جانے کیسے ان میں سے ایک باہر نکل آیا تھا، جو اس گھر میں موجود شکاری کتے کا شکار ہو گیا تھا۔ کل تک اس کا سارا دن روتے ہوئے گزرا تھا، اور آج وہ دوسرے ریبٹ کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اسے ماما کہنے کا حکم بھی عابدہ کا ہی تھا۔ ماما یہ رسپونڈ نہیں کر رہا، دیکھیں اس کا جسم ڈھیلا پڑا ہے۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ عابدہ بیگم پریشان ہوئی، ڈرائیور کو بلانے لگی تاکہ سحر کو ڈاکٹر کے پاس بھیج سکیں، لیکن پھر کسی خیال کے تحت رک کر ایک نظر ہوتی ہوئی سحر کو دیکھا۔ ہجومی بلا کی حسین تھی اور روتے ہوئے یوں لگتا تھا فلک سے کوئی پری اتری ہو۔ اس سچویشن میں بھی ان کے لب مسکرائے۔ آخر ذہن کب تک اس حسن کو نظر انداز کر سکتا؟ تم رکو، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، جب تک تم اسے پانی پلاؤ۔ وہ کہتے ساتھ ذہن کے پاس اس کے کمرے میں گئی اور اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر جوتے سمیت اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ذہن، عابدہ بیگم نے اونچا پکارا تو ذہن نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں نیند کی خماری سرخ تھیں۔ اٹھو، جلدی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ عابدہ بیگم کہنے پر ذہن نے چونکتے انہیں دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ کس کو جانا ہے؟ سر اٹھاتے عام سے رہ نے پوچھا۔ جیک کو۔ عابدہ بیگم کے جواب پر وہ واپس پر لیٹ گیا۔ اندازہ ہوا تھا کہ یقیناً وہ اس کی ماں کا پالا ہوا نیا کتا ہوگا۔ گارڈ کے ساتھ بھیج دیں۔ آنکھیں واپس موندیں۔ نہیں تم لے کر جاؤ گے؟ وہ بزید ہوں، صبح لے جاؤں گا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے ہی بولا۔ اس کی کنڈیشن خراب ہے ذہن۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ سحر دوڑتی ہوئی اندر آئی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ماما، جیک، اس کی طبیعت اور خراب ہو رہی ہے، اس کی باڈی وائبریٹ ہو رہی ہے۔ بے تحاشا روتے ہوئے مخاطب عابدہ بیگم سے تھی۔ اس کا ذہن اور نظریں دونوں عابدہ بیگم پر تھیں، جبکہ اس کی آواز پر ذہن نے فوراً آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ سرخ لباس میں اس کے رونے کے باعث سرخ ہو رہا سرخ چہرہ کسی تازے کھلے ہوئے گلاب کی مانتا۔ کتاب آنکھوں میں ٹھہرے شبنم کے قطرے۔ ذہن کچھ اضطراب کا شکار ہوا تھا، آنکھیں واپس موندنا چاہتا تھا، پر نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ ذہن فوراً کھڑے ہوا، عابدہ بیگم نے سختی سے کہا۔ ذہن فوراً سنبھلتا کچھ کہنے لگا تھا کہ عابدہ بیگم دوبارہ سختی سے بولی، یہ گھر کی عزت ہے ذہن، میں اسے اس حلیے میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ وہ دانت پیستے بولی تو ذہن غصہ پیتا کھڑا ہو گیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عابدہ بیگم کے اشارے پر سحر فوراً جیک کے پاس بھاگی اور اسے اٹھاتے پوچھ میں ذہن کے پیچھے گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور ڈرائیور نے سحر کے لیے آگے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ جیک کو گود میں لیے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ جب ذہن نے جھٹکے سے گاڑی باہر نکالی، سفر شروع ہوا۔ ذہن جو پہلے ہی غصے میں تھا سحر کے مستقل ہونے پر، اب اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سحر کو دیکھا، پھر اس کی گود میں سفید خرگوش کو، جس کا پیٹ تیز تیز ہل رہا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیوں مان گیا تھا، کیونکہ اگر وہ نہ آنا چاہتا تو عابدہ بیگم کو غصہ بھی اسے نہیں منا سکتا تھا۔ شاید وہ سحر کا حلیہ
دیکھ کر مان گیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ویٹ کلینک کے باہر رکی۔ جاؤ، زین کے حکم پر وہ رونا بھول پہلے تو پریشان ہو گئی کہ اکیلے کیسے جائے، کیونکہ زین خود گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن پھر اپنے ریبٹ کی حالت دیکھ گاڑی سے اترتی اندر بھاگی۔ زین نے اسے نظر انداز کرتے ڈیش بورڈ سے سگریٹ کا پیک اٹھایا اور ایک سگریٹ لبوں میں دباتے سلگائی۔ کافی دیر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ کچھ سوچتا باہر نکلا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، وہ اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ کلینک کے اندر گیا تو وہاں جانوروں کے کھانے پینے کا سامان اور کپڑے اور ٹوائے تھے۔ سامنے کاؤنٹر تھا اور اوپر کو سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا تو باہر ویٹنگ ایریا خالی تھا۔ وہ گلاس ڈور کلوز کرتے اندر گیا تو پہلی نظر سلیپ پر رکھے ریبٹ پر گئی، جس کی ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور ایک 15-16 سالہ لڑکا کھڑا تھا اور ریبٹ کے منہ پر نیبولائزر لگا تھا۔ اس کے علاوہ روم میں 2 میل اور تھے اور ان میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا اور کسی بلی کا چیک اپ کر رہا تھا۔ جو بیٹھا ہوا تھا اس کی نظروں کا مرکز سحر تھی۔ اب پریشان امید سب بہتر ہوگا۔ وہ ڈاکٹر سحر کو دیکھتے فکر مندی سے بولا۔ زین کے جبڑے تن گئے، اسے سحر پر غصہ آنے لگا۔ بے شک وہ چھوٹی تھی پر کم از کم غم میں بھی اسے اپنے دوپٹے کا ہوش ہونا چاہیے تھا جو ایک طرف کندھے پر جھول رہا تھا۔ مس نہیں مسز۔ سنجیدگی سے زین اندر داخل ہوا تھا اور سحر کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی بات سمجھتے سحر سے نظریں پھیر لی تھیں اور 5 منٹ بعد ہی کھڑے ہوتے ریبٹ کی ڈرپ نکال کر نیبولائزر نکالتے افسوس کرتے ہوئے کہا، یہ مر گیا۔ زین جو خرگوش کو بے حس حرکت دیکھ ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ مر چکا ہے، ڈاکٹر کی حرکت پر جی جان سے کھول گیا تھا کہ اگر وہ اندر نہ آتا تو یقیناً یہ ڈاکٹر ساری رات اسے ہم پاگل لڑکی کو نہارتا رہتا۔ یہ سننا تھا کہ سحر کھڑی ہوتی فوراً ریبٹ کے پاس بھاگی تھی اور بیچوں سے رو رہی تھی۔ اس کا رونا زین کو تاش دلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے سحر کے پاس گیا اور اس کی کلائی پکڑتے وہاں سے نکلنے لگا۔ جب سحر کو ریبٹ اٹھاتے دیکھ ٹھہر گیا۔ اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ یہ مر گیا۔ زین نے ناسمجھی سے پوچھا، اس کو دفنانا ہے نا؟ اور ریبٹ کی باڈی سینے سے لگاتی بولی تو زین کا دھچکا لگا۔ اب کیا وہ اس خرگوش کا دم درود اور فاتح خوانی بھی کرنے والی ہے؟ آپ چاہتے ہیں میں اس کا ساتھ نبھاؤں؟ ڈیڈ اس کا میچورٹی لیول دیکھیں یار۔ وہ دل ہی دل میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ نیچے آ کر کاؤنٹر پر پیسے ٹرانسفر کیے جو علاج کا بل بنا تھا اور سحر کو گاڑی میں بٹھائے اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ منشن سے باہر نکلا تھا اور اس کے پیچھے لائن سے 2 گاڑیاں گارڈ کی نکلی تھیں۔ عارضہ خانزادہ کے کپڑوں کی فیکٹری پر آگ بھڑکائی گئی تھی، لیکن نہ جانے کیسا معجزہ ہوا تھا کہ جو آگ تیزی سے فیکٹری میں پھیلی تھی اسے بہت تیزی سے بجھایا گیا۔ نقصان ہوا تھا پر اتنا زیادہ نہیں۔ عارضہ خانزادہ اچھے سے جانتا تھا یہ کام کس کا ہے۔ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص آتی یعنی باران شیر فارم میں آ رہا تھا۔ اس کی بازی الٹ گئی تھی جب یہ اب ایسے اٹکنڈوں پر اتر آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کہ اچانک فون نیچے گرا۔ جسے اٹھانے کے لیے وہ ایک نظر آگے دیکھتا نیچے جھکا ہی تھا جب شیشہ توڑتے ایک بلٹ گاڑی کی دوسری طرف پیوست ہو گئی تھی۔ نشانہ عارضہ کے سر کا لیا گیا تھا۔ عارضہ کے جھٹکے سے گاڑی روکی تو ایک گاڑی عارضہ خانزادہ کی گاڑی کے آگے دیوار بن گئی جب سامنے سے ایک بس گزری جس میں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ سیٹ پیچھے کرتے عارضہ خانزادہ نے دانت پیستے اپنی گن نکالی تھی کہ ایک بلٹ بازو کو چیرتے نکلی۔ وہ سختی سے لب مین کیا۔ گارڈ کی طرف سے جوابی کارروائی ہو رہی تھی پر بس کے اندر موجود لوگوں کا مقصد عارضہ خانزادہ کی موت تھی۔ کچھ دیر لگی تھی کہ گارڈ اس بس کو پکڑ لیتے پر وہ بس وہاں سے غائب ہو گئے۔ عارضہ خانزادہ کے ہاتھ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کو دباتے وہ زور سے دھاڑا، بہرحال شیر آئی ول کل یو۔ تو اب وہ اس کو جان لینے کے در پہ آ گیا تھا۔ عارضہ خانزادہ کی چیخنے پر گارڈ نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عارضہ کو پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی ہسپتال کے راستے پر موڑی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں ڈاکٹر عارضہ کے بازو پر پٹی کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ گولی اگرچہ چھو کر گزری ہے پر پورے مسل سی چکی ہے اور زخم گہرا ہے۔ وہ ڈرپ لگانے پر رضامند نہیں تھا پر ڈاکٹر کی ہدایت پر لگوا چکا تھا۔ آنکھیں بند کرتے وہ خود کو ایک نتیجے پر پہنچانا چاہتا تھا ایسا کیا کرے کہ بہران دلشیر تڑپ جائے، اس کے قدموں میں گر کر اسے موت کی بھیک مانگے پر وہ نہ دے۔ ہاں یہ کرنا ضروری تھا۔ شام کے 6 بجے قریب وہ ہسپتال سے باہر نکلا۔ ارادہ واپس منشن کی طرف جانے کا تھا۔ فیکٹری کی معلومات وہ لے چکا تھا۔ صفوان وہاں کی نگرانی کر رہا تھا اور اسے پل پل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ بازو پر پٹی بندھی تھی اور اس کے ماتھے پر ہلکی سی کروچ تھی۔ وہ منشن میں داخل ہوا۔ گارڈ اس کے پیچھے تھے پر گھر کے اندرونی حصے میں پہنچتے باہر رک گئے تھے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ جس نتیجے پر پہنچا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ محبت اور نفرت میں سے نفرت کو چننا پڑے گا۔ وہ ایلف کی محبت کو دفنا کر بہران کی نفرت کو چنے گا۔ اب ایلف دلشیر صرف اس کے دشمن کی بہن تھی بس۔ کھانا کھایا اس نے؟ سامنے سے گزرتی ملازمہ سے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ ابھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ نفرت چن چکا ہے، پھر کیوں اس کی فکر ستا رہی تھی؟ نو سر، ملازمہ نے مختصر جواب دیا۔ وہ دوبارہ کھانا لے کر جاؤ اس کے کمرے میں، اس بار کھلائے بغیر باہر مت نکلنا۔ کہتے ساتھ عارضہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے ملازمہ منہ بناتے کچن میں چلی گئی۔ کچھ وقت پہلے ہی تو کوشش کی تھی پر وہ عقلی لڑکی تو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد دوبارہ ٹرے سجائے وہ ایلف کے کمرے کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔
جب سے عادل کو اسے اندھیرے کمرے میں بند کر گیا تھا وہ بہت چیخی تھی. کیا وہ ظالم نہیں جانتا تھا وہ اندھیرے سے خوفزدہ رہتی تھی. جان بوجھ کر اس کے ڈر اور برداشت کا امتحان لے رہا تھا. کچھ گھنٹے بعد ایک ملازمہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تو وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے فریاد کر رہی تھی کہ یہاں سے باہر نکال دو یا پھر کسی دوسرے کمرے میں ڈال دو جہاں روشنی ہو، کیونکہ اس کمرے میں صرف ایک ہی بلب تھا جس کی روشنی ناکافی تھی. لیکن ملازمت صرف ایک ہی ڈٹ لگائی ہوئی تھی، کھانا کھا لے. تو اس نے بھی انکار کیا تھا. بھی وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. رونے کے بعد آواز خشک بھاری ہو گئی تھی اور آنسو بھی خشک ہو گئے تھے. جب واپس کمرے کا دروازہ کھولا اور اس اندھیرے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی، ہیلپ نے اس بار سر نہ اٹھایا. وہ جانتی تھی وہ ظالم اسے اس کمرے سے باہر نہیں نکالے گا. میڈم کھانا. ملازمہ نے کچھ فاصلے پر کھانے کی ٹرے رکھتے کہا پر وہ نظر انداز کر گئی. میڈم پلیز کھانا کھا لیں. وہ لڑکی دوبارہ بولی پر ہیلپ منہ پر دوسری جانب موڑ گئی. کھانا کھا لیں، جب تک آپ کھائیں گی نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. وہ لڑکی خوشبو سے بولی تو ہیلپ کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی. نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے، ہیلپ نے بھاری آواز میں کہا. سر کا حکم ہے کھانا کھا لیں. ملازمہ نے سمجھانا چاہا. باہر میں جائے تمہارا سر، کتے کھا جائیں تمہارے سر کو. وہ منہ اٹھاتے بد دعائیں دینے لگی تو ملازمہ نے بے اختیار اپنے سر کو تھاما. جب ہی کمرے کے دروازے سے غصے بھری آواز آئی. تم باہر جاؤ. دروازے پر ایک سینڈو بنیان اور بلیک ٹراؤزر میں پیر میں سلیپر پہنے ہوئے کھڑے عارضک نے غصے سے کہا تو ہیلپ کا دل بے اختیار خوف سے سکڑا. خود میں سمٹتے ہیلپ نے چہرہ واپس گھٹنوں میں چھپا لیا. ملازمہ فوراً کمرے سے باہر نکلی. کمرے میں کچھ لمحے بعد ہیلپ کو کھٹر پٹر کی آواز آنے لگی لیکن ہیلپ نے سر اٹھایا. کچھ دیر بعد مکمل خاموشی ہو گئی تو ہیلپ نے سر اٹھایا پر آنکھوں میں پڑتی اچانک روشنی کو دیکھ ہیلپ نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا. پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو کمرہ مکمل روشن تھا. کمرہ بہت زیادہ بڑا اور حسین تھا. بیڈ پر بلیک چادر تھی اور پیچھے ایک شیر کا اسٹرکچر پورٹریٹ تھا. کمرے میں سرمئی رنگ کے بڑے بڑے پردے تھے پر سرمئی چمکدار ٹائل سے جیسے سونے کے تراشے گئے ہوں اور فرش کے کنارے پر بلیک لائننگ تھی. ایک دیوار پر بک شیلف تھی جس میں کچھ فائلز اور فلسفے کی کتابیں رکھی تھیں. بلیک فرنیچر تھا اور وارڈروب دیوار کے اندر ہی نصب تھی اور ڈریسنگ مرر پر چند ایک پرفیوم تھے. وہ غور سے اس حسین کمرے کو دیکھ رہی تھی. پہلے کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکی تھی. کمرے میں ہر چیز اعلیٰ تازگی تھی. پورے کمرے میں نظر دوڑاتے اس کی نظر عارضک خانزادہ پر ٹھہر گئی جو اس کے دائیں طرف رکھی ایک راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا. ہم نے ایک ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر سجائے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا جب یہ دوسرا ہاتھ نیچے جھک رہا تھا جس میں گن تھی. ہیلپ کی نظر اس کے گن والے ہاتھ پر نہیں گئی تھی. تم بزدل عورت پر وار کرتے ہو. آنکھوں سے اچانک آنسو چھلک پڑے. لال سرخ سوجی آنکھیں عارضک نے بغور دیکھی. وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی پر ناکام ہو رہی تھی. کھانا کھاؤ. عارضک نے بنا اس کے بات کے جواب دیے سختی سے کہا. نہیں کھاؤں گی. ہیلپ بضد ہوتے سختی سے بولی. مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ہے ہیلپ. میں نے کہا کھانا کھاؤ. آپ کے بعد آواز دھیمی تھی پر انداز میں وارننگ تھی. وہ جو اب تک عارضک کے غصے سے انجان تھی یوں ہی ضد لگائے بیٹھی رہی. میں نے کہا کھانا کھاؤ. آپ کی عارضک اتنی بری طرح دھڑا کہ ہیلپ ہنستی اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور بے اختیار پیچھے کو کھسکی. تم عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی نا. غصے سے ہیلپ کے قریب جاتے اس نے جھٹکے سے ہیلپ کے بال مٹھی میں دبوچے تو ہیلپ کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا. پہلی بار عارضک خانزادہ نے اتنا خوف محسوس ہوا تھا کہ جان کا خطرہ لاحق ہوا کہ اس کے قریب کھڑا شخص اس کا عارضک نہیں بلکہ کوئی وحشی درندے کی طرح پیش آ رہا تھا. لاسٹ وارننگ. کھانا کھاؤ. آپ کے بال چھوڑتے اس نے گن ہیلپ کے ماتھے پر رکھی تو ہیلپ کی رنگت زرد پڑنے لگی. خوف سے عارضک کو دیکھتی وہ پتھر ہو گئی. جب عارضک دوبارہ بولا اس پر ہیلپ نے بنا کچھ کہے خوف سے ٹرے سے اپنے آگے کی اور چمچ بھر کے چاول اٹھا کر منہ میں ڈالی. اس کے ہاتھ اتنی بری طرح لرز رہے تھے کہ چمچ پکڑنا مشکل ہو رہا تھا. عارضک اسے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا. کھانے والا اس کی حلق میں اٹک رہا تھا اور وہ آنے والے پر پانی کا ایک گھونٹ بھرتی زبردستی نوالے کو حلق کے نیچے اتار رہی تھی. بس. ہیلپ نے کھانا پیچھے کرتے کہا جب صرف گنتی کے چند نوالے لیتے یا دیکھ عارضک کے ماتھے پر بال پڑے تھے. You have only 5 minutes ہیلپ. فنش کرو اسے. ایک بار پھر ہیلپ کا دھمکی دی تو ہیلپ کے رونے میں روانی آئی. I hate you. وہ واپس کھانا قریب کرتے سے سکتے ہوئے بولی تو عارضک کے لب گہرا مسکرائے. ڈونٹ وری. میں تمہیں خود سے نفرت کرنے کی بہت ساری مزید وجوہات دوں گا. وہ سفاکیت کی انتہا پر تھا. ہیلپ زبردستی پانی سے نوالے حلق سے نیچے اتار رہی تھی. زیادہ پانی پینے کی وجہ سے شاید کھانے میں دشواری ہو رہی تھی. جب عارضک کو محسوس ہوا کہ اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ دوبارہ مخاطب ہوا. اگر پیٹ بھر گیا تو چھوڑ سکتی ہو. عارضک کے حکم پر وہ ٹرے پیچھے کھسکا گئی. ابھی وہ سیدھی بھی نہ ہوئی تھی کہ عارضک نے بازو پکڑتے اسے اپنے مقابل کھینچا تو وہ خود سے آنکھیں میچ گئی. منظر کچھ یوں تھا کہ ہیلپ گھٹنے کے بل زمین پر عارضک کے مقابلے اس کے قریب کھڑی تھی اور عارضک بیڈ پر بیٹھا تھا. سر پر دوپٹہ درست کرو اور جا کر منہ دھو کر آؤ. وہ ہیلپ کے چہرے کو اپنی بے تاثر نظروں سے چھوتا بولا تو ہیلپ نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا. آنکھوں میں دنیا جان کا غم موجزن تھا. عارضک نے اس کی ہاتھ چھوڑ دی. ہیلپ کو یہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح پر عارضک سے دور ہونے کا بہترین موقع لگا. جب یہ بنا وقت ضائع کیے وہ کمرے سے منسلک واش روم میں بند ہوگی. باہر آؤ. ہیلپ کافی دیر
اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے کے بعد عارض نے واش روم کے دروازے پر دستک کی، پر اندر سے محض کی آواز آئی تو وہ غصے سے جبڑے بھیج گیا۔ ہیلپ فوراً باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ عارض کی دھمکی کا علامت تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی، چہرہ بے انتہا سرخ تھا، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ عارض نے بازو سے کھینچتے اسے صوفے پر بٹھایا۔ مجھے اکیلا رہنا ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ بھاری آواز میں بنا عارض کی جانب دیکھتی بولی تو عارض نے کہہ کر لگاتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عارض کی اس اچانک حرکت پر وہ پل بھر کو خوفزدہ ہوئی۔ تمہیں تو ایک طویل عرصہ میرے ساتھ گزارنا ہے اور بہت قریب گزارنا ہے، تم مجھے کمرے سے جانے کو کیسے کہہ سکتی ہو؟ عارض کا لہجہ نارمل نہیں تھا، ڈرا دینے والا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ خوفزدہ ہوتے پیچھے ہونے لگی۔ جب عارض نے اس کی کوشش ناکام کر دی، ابھی قاضی اور گواہ آ رہے ہیں، 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے، بنا کسی چون چڑھان یا شور شرابے کے نکاح کر لینا، ورنہ ٹرسٹ می اب تک بھی میں نے تم پر اپنا اصل ظاہر نہیں کیا۔ اگر انکار کیا تو تب تم میرا اصلی روپ دیکھو گی۔ وہ سارے لہجے میں بولتا ہے اس کی جان نکالیں گا، میں کسی صورت تک تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ایلف فوراً اس کی پکڑ میں پڑائی تو عارض لبوں کو ٹیڑھا کیے مسکراتے اسے دیکھنے کا۔ اوکے، پھر تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا تو تم عبد الرحمن کو بچا لو یا پھر اریبہ کو، کیونکہ میں تم سے روز نکاح کا پوچھوں گا۔ میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، تمہاری پوری رضامندی اور خوشی سے نکاح کروں گا، لیکن ایک دن کے انکار کے بدلے میں تمہارے ایک بچے کی جان لوں گا، اور سارے فیصلے میں نے اریبہ اور عبد الرحمن کو رکھا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا کھڑا ہو گیا تو ایلف کی سانس حلق میں پھنس لگی۔ وہ شفقت کی انتہا پر تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو تمہیں باپ کہتے ہیں۔ ایلف پوری طرح چیخی تھی۔ لاس وارننگ ایلف، آپ مجھ پر چیخنا مت، مجھے اپنے سے اونچی آواز، وہ بھی کسی عورت کی پسند نہیں۔ عارض اچانک ایلف کا جبڑا پکڑتے دوڑا تو وہ آنکھیں میر کی۔ میرے بچوں کا اس میں کیا قصور؟ وہ سکتے ہوئے سوال گو تھی۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ بہرحال شیر کی جان تم میں بستی ہے، اور ان بچوں کا قصور یہ ان کی جان تم میں بستی ہے۔ اور ویسے بھی تم آج پہلے دن انکار کر چکے ہو، تو بتاؤ پہلے اریبہ کو ماروں یا عبد الرحمن کو؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ فون پر ایک نمبر ملاتے کان سے لگایا اور ایلف کو دیکھا جو خوف سے پہلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں انکار نہیں کر رہی، میں نکاح کروں گی، وہ فوراً بولی، جس پر عارض نے نفی میں سر لایا۔ اب میرا موڈ نہیں ہے، آج کا دن تمہارا انکار ہوگی، ایک کو تمہیں کھونا پڑے گا، کل ہوگا نکاح، اگر تم خوشی سے رضامند ہو تو، ورنہ۔ ابھی عارض بول ہی رہا تھا کہ ایلف فوراً اس کے سامنے آئی۔ میں ابھی خوشی سے نکاح کر رہی ہوں، میں آج ہی کروں گی۔ ایلف نے یہاں سے پوچھتے فوراً کہا تو عارض مسکراتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کیسے یقین کر لوں تم خوش ہو؟ تمہارے چہرے پر تو آنسو ہے۔ عارض فون کان سے ہٹاتے پرسوچ انداز میں کہا تو ایلف فوراً اسے جلدی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس لمحے عارض کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اسے اذیت دے کر خوشی حاصل کرنا چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں دل اس لڑکی کے لیے کسی سختی پر قائل نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی اسے رلا کر خود اندر سے ماتم کنا تھا، جس کی آواز عارض کا زیادہ سختی سے دبا چکا تھا۔ تم کہہ رہی تھی تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر دلی رضامندی کیسی؟ عارض کی اب کی بات پر ایلف مٹھی بھیج گئی۔ کیسا ظالم شخص تھا، محبت کا اقرار بھی دھمکا کر چاہ رہا تھا۔ میں غصے میں کہہ رہی تھی تم سے محبت کرتی ہوں بہت۔ کہتے کہتے ایلف کی آواز رون گئی تھی، وہ دھیمے سے بے بسی سے چہرہ جھکا گئی۔ عارض جانتا تھا وہ خوف کے باعث محبت کا اقرار کر رہی ہے، پر پھر بھی نفرت کے پرچار کے بعد اس اقرار نے دلی سکون دیا تھا۔ اوکے، تم اتنا یقین دلا رہی ہو تو ٹھیک ہے، دوپٹہ سر پر اوڑھ لو، قاضی آ چکا ہے۔ کہتے ساتھ عارض کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکلا تو ایلف بیڈ پر بیٹھتی چہرے پر دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالتی زار و قطار رونے کی۔ جبھی کچھ لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور چند حضرات اندر داخل ہوئے۔ کچھ دعاؤں کے بعد نکاح شروع ہوا۔ ایلف درشیر والد درشیر احمد، کیا آپ کو عارض خانزادہ والد احتشام خانزادہ سے بعوض مہر 25 لاکھ روپے سے کر اجل وقت یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، دل بند ہونے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کمرے میں کون ہے کون نہیں، بس اتنا معلوم تھا وہ ظالم شخص ضرور کمرے میں ہوگا۔ وہ رضامند نہیں تھی، پر جانتی تھی اگر انکار میں دیر کی تو عبد الرحمن کی جان چلی جائے گی، اس لیے تیزی سے میں سر ہلایا۔ بیٹا منہ سے زبانی اقرار کریے۔ مولوی کہنے پر ایلف نے منہ کھولا، پر آواز حلق میں پھنس لگی۔ قبول ہے۔ مولوی نے 2 مرتبہ اور پوچھا اور ایلف نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد ایلف کا دماغ سن پڑنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عارض سے اب جواب قبول لیا گا۔ کچھ وقت بعد اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا اور وہ اسی بیڈ پر گھونگھٹ سمیت بھری مٹی کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ گاڑی ریب مینشن کے اندر رکی تو وہ اپنے ریبٹ کو لیے گاڑی سے نیچے اتری اور اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ عابدہ بیگم بھاری شال لپیٹ کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ انہیں ذہن اور سحر کا انتظار تھا۔ جب سحر کو روتے دیکھ پریشانی سے کھڑی ہوئی، سہلا میں ان کے گلے لگی۔ ماما میرا جیک مر گیا، خوشیوں سے روتے ہوئے بولی تو عابدہ بیگم اس کی پیٹھ سے لیں گی، جبکہ ان کی نظر پیچھے کھڑے ذہن پر تھی جو انہیں جتاتی نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے جتانا چاہ رہا ہو یہ انتخاب ہے آپ کا، بس سحر، سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، صبر رکھو۔
اللہ جائے کو جنت نصیب کرے گا. سوچو وہاں سے کوئی پریشانی یا بیماری نہیں ہوگی, وہ وہاں خوش ہوگا بہت. حامدہ بیگم نے اسے تسلی دی جبکہ زینب نے یوں دیکھنا جیسے اسے ان کی عقل پر شبہ ہو. سچ میں؟ سحر عابدہ بیگم سے الگ ہوتی پوچھ لگی, کیونکہ اس نے تو یہی سنا تھا ان جانوروں کا وجود صرف دنیا کے لیے. بالکل. عابدہ بیگم کے کہنے پر وہ جیک کو دیکھتی گارڈن کے کونے والے حصے کی طرف بڑھنے لگی. ذہن جو اس سنسار میں تھا کہ وہ اسے مرے ہوئے خرگوش کو ڈسٹ بن میں پھینکے. اسے زمین پر بیٹھتے دیکھ شدید جھٹکا لگا. وہ اب روتے روتے آہستہ آہستہ زمین کو کھود رہی تھی. وہاں کی مٹی نرم تھی یا بآسانی جگہ چھوڑ رہی تھی. اس نے زمین میں ممکنہ کھڈا کر کے اس میں جیک کی لاش کو رکھ دیا اور اس پر مٹی ڈالنے لگی. سیریسلی موم, آپ اور ڈیڈ مجھے اس پر اتنا بڑا ظلم کرنے کا سوچ بھی کر سکتے ہیں؟ کہاں سے یہ لڑکی آپ دونوں کو میری کمپلیٹلی اچھا جو بھی ہے یہ لگتی ہے کمپیٹیبلٹی کی لگتی ہے. وہ حیران تھا جب عابدہ بیگم سے سر نظروں سے گون لگی. ہاں واقعی تمہارے مطلب کی نہیں ہے, معصوم ہے, بھولی بھالی, دنیا کی تیز تراری سے دور, پاک اور پیور. جبکہ تمہیں تو یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے والی, ماڈرن, بولڈ اور مردوں کے مشابہ چلنے والی لڑکی چاہیے. اسے کہتی وہ اندر چلی گئی. ایک نظر سحر کو دیکھتے وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا. اسے شدید نیند آ رہی تھی. کمرے میں جاتے وہ جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا. چند لمحوں میں ہی گہری نیند میں سو گیا. نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اپنے آنسو خشک کرتی سحر کمرے میں آئی. وہ 2 دن سے اس کمرے میں تھی, پر آج اسے اس کمرے سے خوف آ رہا تھا. وجہ ذہن تھا جو بیڈ پر پھیلا گہری نیند میں تھا. کمرے میں ایسی کولنگ آن تھی اور اس کے باوجود سحر کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی. نہ جانے کی جتنی محبت وہ اپنے دل میں ذہن کے لیے سموئی آئی, وہ اس کے دھتکارے جانے کے بعد اچانک غائب ہو گئی تھی. اسے صرف اس کی دادی کا رشتہ اور ان کی محبت نصیب ہوئی تھی, پر اتنے ہی میں وہ مغرور ہو گئی تھی. چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ بیڈ کے قریب آئی اور اپنی جگہ تلاشنے لگی. پھر بہت ہمت جمع کرتے بیڈ پر پھیلا ذہن کا بازو ایک طرف کیا اور اس کنارے پر لیٹ گئی. وہ بالکل سیدھی پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے لیٹی تھی کہ یوں سانس لینا بھی مشکل تھا. یہ ڈر تھا کہیں وہ اٹھ نہ جائے. نیند بھی نہ جانے آج روٹی ہوئی تھی. وہ گردن موڑ کر نیم اندھیرے میں ذہن کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی. ایسی کی LED لائٹ سے کمرے میں سفید چاندنی سی بکھری تھی. کچھ لمحوں بعد کمرے کا ہر منظر صاف ہونے لگا. ذہن کی ہلکی ہلکی بیئر تھی, اس کی بھویں گھنی تھی اور اوپر ناک کھڑی مغرور سی, اور اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ کے بیان نسبت پتلا تھا. سفیدی مائل چہرہ جس پر اس وقت گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے کوئی تنہا ہوا تاثر نہیں تھا. واپس نظریں چھت پر مرکوز کرتے اس نے آنکھیں مون لی. زیادہ رونے کے باعث جلن کی وجہ سے آنکھوں سے نکلتے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے. نہ جانے یوں ہی لیٹے کتنی دیر ہوئی کہ اچانک منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی, جس پر وہ فوراً اپنے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی. ذہن گہری نیند میں اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا اور ایک ٹانگ اس پر ڈالتا اپنے وجود کا آدھا وزن اس کے اوپر منتقل کر چکا تھا. اس کا ایک ہاتھ سحر کے سینے سے ہوتا اس کے بازو کا سار میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ ہاتھ کا سارا وزن سحر کی گردن پر تھا. یوں محسوس ہو رہا تھا اس کا ہاتھ نہ ہٹتا تو اسے اگلی سانس نصیب نہیں ہوگی. بہت مشکل سے سحر نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے نیچے کیا تو ذہن کا ہاتھ اس کی کمر پر آ ٹھہرا. سحر جلدی جلدی گہرے سانس لینے لگی. آنکھیں اور شدت سے برسنے لگی. دل نے سرگوشی کی کہ اگر یوں ہی رہا تو وہ دھڑکنا بند کر دے گا. سحر نے بے بس سی نظریں اوپر اٹھائیں تو ذہن گہری نیند میں تھا. شاید وہ اسے اپنا تکیہ سمجھ کر دبوچ گیا تھا. سحر نے ممکنہ حد تک کوشش کی کہ اس کے اثار کو توڑ سکے, لیکن پھر ہمت ہارتی رونے لگی. اس کا نازک وجود ذہن کا وزن برداشت نہیں کر پا رہا تھا, پر وہ چاہ کر بھی ذہن کو نہیں جگا سکتی تھی. تبھی کوشش ترک کر دی, پر کچھ وقت بعد نیند کی دیوی کو اس پر رحم آ گیا اور وہ ذہن کے بوجھ تلے خود بھی سو گئے. صبح ذہن کی نیند ٹوٹی تو انگڑائی لیتے سستی سے ایک دم اپنا تکیہ اپنی باہوں میں دبوچا اور گہری سانس لی, لیکن پھر بند آنکھوں سے محسوس ہوا کہ یہ تکیہ کچھ مختلف تھا. ہاتھوں سے اس تکیے کو چھوتے محسوس کیا تو جھٹکے سے آنکھیں کھولی, کیونکہ یہ تکیہ نرم تو بہت تھا پر ہموار ہرگز نہیں تھا. لیکن آنکھیں کھولنے پر اسے شدید جھٹکا لگا کہ وہ آنکھیں نیچے اس کے بازو کے اثار میں تھی اور ذہن کا ہاتھ اس کے وجود کو خود میں سموئے ہوئے تھا. سفید چہرہ سرخ اناری تھا اور کچھ آنسوؤں سے نرم اس کی میچھی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی تھی. ذہن کئی لمحے اسے دیکھ گیا. وہ اس کے بے انتہا نزدیک تھا. اس کے اور ذہن کے درمیان انچ بھر بھی فاصلہ نہیں تھا. لبوں پر کپکپاہٹ تھی. کل تک جو اس کے بچی ہونے کی دلیل پیش کر رہا تھا, اب ایک دم کیفیت تبدیل ہوئی تھی. اس کی قربت بہت کمفرٹیبل تھی. کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود گرمائش محسوس ہو رہی تھی. رونگٹے کھڑے ہوتے یہ کیا معاہدہ ہوا وہ سمجھ نہ پایا. نگاہ اس کے لبوں پر اٹک سی گئی تھی اور حلق میں کانٹے ہو گئے. سحر کے وجود پر ہاتھ لرز گئے. اپنی کیفیت سے ڈرتا وہ لمحے بیڈ سے اتر کر اس سے دور ہوا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو. دوسری طرف وہ جو اس کے ہاتھوں کی بے باک حرکتوں پر بے بسی سے رونے لگی تھی, اس خوف اسے خود سے دور محسوس کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. وہ اس کیفیت سے انجان تھی. اسے بس اتنا معلوم تھا کہ ذہن اس کا شوہر ہے, پر میاں بیوی کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کا اسے ذرا اندازہ نہیں تھا. جبھی تو کل رات سے اس بات سے رو رہی تھی کہ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے.
دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پہلی بار کسی لڑکے نے وہ بھی اتنی بے باکی سے اسے اس طرح سے چھوا تھا۔ ذہن کے تو سے کمل دور ہوتے ہی وہ بری طرح کمل میں چہرہ چھپائے رو دی۔ رات کی ضرورت بھی نہ پڑی تھی کہ ذہن کی صورت میں ایک بھاری بھرکم کمبل اس کے وجود پر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ اپنی متضاد کیفیات پر قابو پانے کو ذہن نے اچانک اس سے پوچھا تو وہ جو رات سے اب تک بے بسی سی محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے سحر کا غصہ بڑھ چکا تھا، اسے غصہ کم آتا تھا پر آتا تھا تو اب بھی اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ میں آپ کے پاس نہیں آئی بھلے آپ مجھے گندا سمجھ کر میرے اوپر سو گئے تھے۔ اٹھ کر بیٹھی غصے سے بولی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سحر کا چہرہ تو سرخ نہ ہوا، البتہ شرم سے ذہن کا اپنا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ کیسے دیدہ دلیری سے اسے بتا رہی تھی، نہ شرم نہ لحاظ، یا تو وہ بالکل معصوم تھی کہ اپنے اور اس کے درمیان رشتے کو نہیں سمجھ رہی تھی، یا معصوم بننے کی سازش تھی۔ میری کمر ٹیڑھی ہو گئی اور سانس بھی اتنی مشکل سے لے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے لگی۔ تو کس نے بولا تھا میرے قریب آنے کو؟ ذہن نے جواباً دانت پیس کر غصے سے پوچھا۔ میں خود نہیں آیا، آپ نے زور سے کھینچا تھا، میرا ہاتھ بھی اترنے والا ہو گیا تھا۔ میں ساری رات نہیں سوئی، میں ماما کو بتاؤں گی۔ صبح آپ بیڈ ٹچ بھی کر رہے تھے مجھے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے بے اختیار آواز سے رونے لگی۔ تو سارا کام ہی اس کے بیڈ ٹچ کا تھا۔ اسے تو عبدہ نے کہا تھا ذہن بہت نیک اور شریف ہے، ابھی غصے میں ہی ہے، اسے کچھ نہیں کہے گا، جبکہ اس کے بیڈ ٹچ والی بات پر ذہن کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ بے اختیار جبڑے پہنچے ذہن نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ چاہتے تھے ڈیڈ وہ اسے رشتہ قائم کرے جسے اس کے اور اپنے درمیان اس نازک رشتے کی نزاکتوں کا اندازہ تک نہیں۔ نکلو میرے کمرے سے، اسے روتا دیکھ ذہن نے سختی سے کہا۔ تو وہاں کے پاڑے ذہن کو دیکھ لگی۔ میں نے کہا آؤٹ۔ ذہن نے پھر اپنی بات پر زور دیا تو اچانک سحر کا غصہ بھی بڑھ گیا۔ وہ شخص غلطی پردہ پر اپنی غلطی ماننے کے بجائے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ میں ماما اور ڈیڈ کو سب بتاؤں گی۔ وہ وارننگ دیتے غصے سے بیڈ سے اٹھی۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچی، ذہن نے اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ کوئی بھروسی نہیں تھا، باہر جا کر وہ اس کی عزت کے اشتہار لگا دیتی اور پھر اس کے ڈیڈ غلط سمجھتے اس پر سحر کو مسلط کر دیتے۔ کیا بتاؤ گی ماما اور ڈیڈ کو تم؟ ذہن درستگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا خیر یہ انسانی انداز سحر کو مزید باغی کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی عمر کی تھی پر اس کے ساتھ بہت توجہ اور لاڈ پیار سے بڑی ہوئی تھی۔ بے شک وہ میاں بیوی کے درمیان قائم ہونے والے تعلق سے انجان تھی، لیکن یہ لہجے کام برداشت تھے اسے جو ذہن اختیار کر رہا تھا۔ سب بتاؤں گی، آپ ساری رات میرے اوپر سوئے، میری ہڈی پسلی بھی ہل گئی، پھر صبح وہ بولتے بولتے اٹک گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ جو ذہن نے بغور دیکھا تھا۔ صبح کیا؟ اس طرح سختی سے استفسار کیا۔ صبح آپ نے مجھے بیڈ ٹچ کیا تھا۔ وہ اسے ذہن کے ہاتھ سے بازو نکالتے بولی تو ذہن کے ہونٹوں پر اچانک مسکراہٹ آ گئی۔ تم جانتی ہو میں تمہارا کون ہوں؟ آپ کے ذہن نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ سحر اسے شکوہ کنان نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ تو جانتی تھی وہ کون ہے، پر شاید وہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ شوہر ہے میرے، بنا توقف کے یوں کہا جیسے یہ قبول کرتے اس کے منہ میں کڑواہٹ گھلی ہو، جبکہ ذہن نے اس کے تیور دیکھ کر ماتھے پر بال ڈالے اسے گھورا تھا۔ تو جس کو تم بیڈ ٹچ کہہ رہی ہو نا، اسی سے بیبی ہوتے ہیں، اور اس طرح شوہر اپنی بیوی کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اور جو لڑکیاں باہر سب کو یہ راز کی باتیں بتاتی ہیں، ان کو سب بے شرم کہتے ہیں، اور جہنم میں ان کا ایک الگ ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اب جاؤ اور شوق سے ماما اور ڈیڈ کو میرے بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاؤ۔ نقل سے کہتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، لیکن پھر واپس پلٹا تو ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ساخت نظروں سے اپنے پیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن کا دل کیا باتھ ٹب میں ڈوب کر اپنی جان دے دے۔ وہ کسی صورت اس لڑکی کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ اب اسے ایک بیوی چاہیے تھی جو اس کی بیبی سٹر کی طرح کیئر کرے، نہ کہ ایک بیبی چاہیے تھا جسے وہ پالے۔ اس کی سوچ ذہن پڑ چکا تھا، پر چاہ کر بھی وہ مزید کچھ کلیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ سحر اور اپنے درمیان کے رشتے کو وہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ جب میں کمرے میں ہوں تو تم مجھے میرے کمرے میں نہ دیکھو، اور خبردار تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی۔ اگر تم نے مام ڈیڈ سے میری کوئی بھی شکایت کی تو میں تمہیں شکاری کتوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، وہ تمہیں کھا پی کر ڈکار جائیں گے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ سحر وہیں سون کھڑی رہ گئی۔ میں خود بھی اس کمرے میں نہیں آؤں گی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔